ناول حصار یار، رائٹر بائی رابعہ خان، قسط نمبر 11۔ وہ سب تباہ کر دے گا، وہ سب تباہ کر دے گا، تہس نہس کر دے گا اگر اس کے عمل کو کسی نے چھوا بھی تو۔ سارے راستے اس کے اندر ایک شدید جنگ چھڑی رہی تھی۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی رات کی سیاہی میں اب ڈیرے کی جانب سفر کر رہی تھی۔ ڈیرے کے باہر پہنچ کر اس نے تیز تیز قدموں سے روش کو عبور کیا، پھر اندر کی جانب بھاگتا گیا۔ اسے ابھی کچھ کام کرنے تھے۔ اندر پہنچ کر اس نے جلدی جلدی کچھ نمبرز ڈائل کیے اور تیزی کے ساتھ ہدایت دینے لگا۔ اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ اس سارے عرصے میں کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ چند ایک ہدایت دینے کے بعد اس نے بہت سے فولڈرز اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھے۔ اسی پہر اس کا موبائل بجا تو وہ یکدم چونکا۔ اسکرین پر زمان کا نام جگمگا رہا تھا۔ آج ولیمہ تھا اور وہ یقیناً اس کو بلا رہے ہوں گے، مگر اس نے فون آف کر کے ایک طرف کو ڈال دیا۔ ابھی وہ کسی کو بھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ابھی اسے کچھ کام نپٹانے تھے، کچھ چلتے چکروں کو الٹا گھمانا تھا۔ ہاں، ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ رات کی سیاہی میں ڈوبا ڈیرا عجیب سی وحشت کا شکار لگتا تھا۔ امل نے اپنے سیاہ ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر بے اختیار بی جان کی آواز پر پلٹی۔ وہ اس وقت سبزہ زار پر کیے گئے ولیمے کے انتظامات کو دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور دروازے میں ایستادہ ملازمین مہمانوں کی ضیافت کا سامان کر رہے تھے۔ امل، تمہیں سامیہ بلا رہی تھی اندر؟ جی بی جان، بس جا ہی رہی ہوں۔ ویسے بھابیاں تیار ہو گئیں؟ جاتے جاتے اس نے رک کر پوچھا تو بی جان نے اس بات میں سر ہلایا اور کسی خاتون سے مسکرا کر گلے ملنے لگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اندر کی جانب بڑھی۔ آج اس نے مکمل آف وائٹ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ٹخنوں سے ذرا اونچی قمیض کے دامن پر باریک موتیوں کا کام چمک رہا تھا۔ باقی کا کام اس کی گردن تک بند گلے پر جگمگا رہا تھا۔ نیچے چوڑی دار سادہ پاجامہ تھا اور آستینیں ہتھیلیوں تک چوڑیوں کی صورت تک آتی تھیں۔ دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈالا تھا اور سیاہ ریشمی سے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ جب کبھی وہ کسی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی تو اس کے کانوں میں لٹکی بھاری سی آویزیں ہلکورے لیتے نظر آتے۔ بھابی کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک پل کو رک کر خود کو زینوں کے اس پار لگے بڑے سے آئینے میں دیکھا۔ سیاہ بالوں کے ہالے میں قید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں کی پلکیں بہت خوبصورتی کے ساتھ مڑی ہوئی تھیں اور چہرہ تو موم کا بنا لگتا تھا۔ ہاں، مگر اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں تھی۔ عجیب سی اداسی تھی جس نے اس کا حصار کر رکھا تھا۔ وہ یوں ہی چند لمحے کو خود کو شیشے میں دیکھے گئی۔ کہاں ہے وہ؟ آیا کیوں نہیں اب تک؟ کیوں ہمیشہ ایسے کرتا ہے وہ؟ اتنے برے انسان سے محبت کیوں کی تم نے امل؟ جیسے تمہاری ذرا سی بھی پرواہ نہیں۔ تم نے اس کے لیے خود کو کیا بنا لیا؟ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو اداسی سے سامنے نظر آتے عکس میں دیکھا۔ یہ اداسی، یہ بے وجہ کا بوجھ، یہ کثافت، یہ سب کیا ہے؟ میں تو ایک بہت خوش و خرم سی لڑکی تھی، ہر لمحے خوش ہو کر گزارنے والی۔ پھر اب یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں اس کی غیر موجودگی میں دل تڑپنے لگتا ہے؟ کیوں وہ نظروں سے اوجھل ہو تو سانس تک لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے؟ اس کی اداسی سوا ہونے لگی تھی۔ کچھ تھا جو اسے بے پناہ غم زدہ کر رہا تھا۔ کیا اسے خود بھی نہیں پتہ تھا؟ بہت برے ہو تم ولی احمد، بہت برے۔ امل، زمان کو تو تم بالکل بھی نہیں پسند۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے ولی کو مخاطب کیا اور پھر اس کی ایسی بات پر اس کا کیا جواب ہوتا؟ اس نے پل بھر کو رک کر سوچا، مسکرا کر سر جھٹکتا۔ درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی دل میں اسے یاد کر کے۔ گہرا سانس لے کر اس نے قدم بھابی کے کمرے کی جانب پھیر دیے۔ اندر بیوٹیشین دونوں کو تیار کر رہی تھی۔ امینا اور شازیہ کا جوڑا ایک ہی طرز کا تھا، البتہ دونوں کے رنگوں میں فرق تھا۔ اس نے سلام کیا اور پھر پاس چلی آئی۔ تیاری ہو گئی مکمل؟ آئینے کے سامنے لگی کرسیوں پر وہ دونوں بیٹھی تھیں اور بیوٹیشین پیچھے کھڑی بس ان کے سنگھار کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ جی، تیاری ہو چکی ہے تقریباً۔ آپ وہ چادر لے آئیں جو انہیں پہنانی ہے تاکہ ہم دوپٹے کے ساتھ اسے بھی ٹکا دیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر رخ پھیرا اور پھر کمرے سے باہر چلی آئی۔ بی جان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہاں سامنے صوفوں پر ہی دونوں چادریں ہتھیلی میں پیک ہوئی پڑی تھیں۔ اس نے جھک کر دونوں کو اٹھایا اور پھر دروازہ بند کرتے باہر نکل آئی۔ سامیہ کانتا کے ساتھ زینوں کے پاس تیار سی کھڑی تھی۔ اس نے ایک پل کو رک کر ان دونوں کو دیکھا۔ کانتا، سامیہ پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے دونوں بھابھیوں کو لے کر لان کے اسٹیج تک جانا ہے۔ ایک تو ان کے ڈریسز کا اتنا بھاری کام، اوپر سے میں پھر وہ دو ہیں، اکیلی نہیں کر پاؤں گی میں۔ سامیہ اور کانتا نے مسکرا کر اس کے ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ پھر وہ دونوں دلہنوں کو لے کر گیندے کے پھولوں سے سجے اسٹیج تک لے آئیں۔ لڑکی والے بھی آ گئے تھے اور اب سبزہ زار خاصا بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ خاندان والے اب اسٹیج پر گردنیں کڑائے بیٹھی لڑکیوں کی رسم کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد
کچھ ہی دیر بعد بختیار اور نثار کو لا کر بٹھایا گیا تو اسٹیج پر گویا چاندنی اتر آئی۔ سب دور سے بہت مکمل، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دور کھڑی امل نے ایک پل کو پھر سے اپنی نظریں اسٹیج سے ہٹا کر گیٹ کی جانب پھیری، مگر وہ آتا تو نظر آتا نہ، وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں اسے ارجمند اور ناجیہ اسٹیج پر چڑھتی نظر آئیں۔ جب سے ولی نے ناجیہ کی طبیعت صاف کی تھی، تب سے ناجیہ نے دوبارہ رخ اس حویلی کی جانب کرنے کی ہمت ہی نہ کی۔ اور نفیس، وہ تو اسے اس دن کے بعد دکھا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے ولی نے کیا کیا ہو اس کے ساتھ۔ سوچ کر اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ کیسی ہو امل؟ کوئی جانی پہچانی سی آواز تھی جس پر اس نے سرت سے چہرہ گھما کر پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اونچا سا ہاشم سی آنکھوں سے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہی امل؟ کوئی جانی پہچانی سی آواز تھی جس پر اس نے سرت سے چہرہ گھما کر پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اونچا سا ہاشم سی آنکھوں سے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تیل لگے کندھوں تک آتے بالوں کو اس نے دونوں طرف سے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا اور اپنے مخصوص حلیے کے برعکس وہ آج اچھا خاصا بہتر لگ رہا تھا۔ سفید کرتے پر بادامی شال کندھے پر ڈالے۔ میں ٹھیک، ہاشم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک، دیکھو سامنے ہوں، تمہارے پیپرز ہو گئے تمہارے BSc کے؟ اس نے بمشکل مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کا ہاشم سے تعلق کبھی بے تکلفی والا نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ عجیب غیر آرام دہ سا احساس عمل کو ہمیشہ گھیرتا تھا۔ ابھی وہ بھی انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ جی ہاشم بھائی، ہو گئے۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آگے تو کچھ بھی نہیں، بابا اس سے زیادہ اجازت نہیں دیں گے پڑھنے کی۔ وہ اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ میں نے تو سن رکھا ہے کہ تم باتیں منوانے کے فن میں طاق ہو، پھر منا لو اپنے بابا کو۔ عمل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی ایسا ہی ہے، مگر مجھے آگے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اس لیے وہ اگر اجازت دیتے بھی تب بھی شاید میں آگے نہیں پڑھتی۔ ہاں اب لگ رہی ہو امل۔ کچھ دیر بعد اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تقریب کچھ سنسان سی ہے، خالی خالی؟ اس نے آس پاس گردن گھما کر جیسے کسی کو تلاشا تو امل بے طرح چونکی۔ ہاشم نے اس کا چونکنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا ذرا قریب آیا۔ کیوں؟ کیا وہ ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو اسی طرح بے مول نہیں کر دیا کرتا؟ اسی طرح غیر حاضر رہ کر تمہارے مان کو ٹھیس نہیں پہنچایا کرتا؟ ابھی بھی دیکھو اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہوگا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے انسان کے خواب آخر میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں لاتے؟ امل جو پتھر ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی، آخر میں گڑبڑائی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہاشم کو اس سب کا علم کیسے ہوا؟ اس کا معاف ذہن کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ولی احمد کسی کا نہیں ہے امل، تم بھی خیال رکھو اپنا، وہ رنگ بدلتا سانپ ہے، ایک انتہائی خوبصورت سانپ جو موقع ملتے ہی تمہیں ڈس لے گا۔ ساکت کھڑی امل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اور ابھی تو وہ تمہیں تکلیف دینے والے بہت سے کام کرے گا، ابھی تو تم اس سب کا آغاز سمجھو۔ وہ کبھی بھی اپنے مقرر کیے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، اور وہ ابھی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ ابھی بھی وہی کرے گا جو عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے سنبھل کر اپنے ہاتھ سینے سے باندھے تھے۔ ہاں اب وہ کچھ پہلے والی عمل لگ رہی تھی، تنے نہ کوش لیے آگے والے کو سرد نگاہوں سے دیکھتی۔ کیا مطلب؟ او کم آن، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں یہ باتیں کس پس منظر میں کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ سب باتیں کس پس منظر میں کر رہے ہیں۔ ذرا ان ساری ذومعنی باتوں کو درست سیاق و سباق کے ساتھ پیش کریں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاشم اس کے براہ راست سے انداز پر ایک پل کو ٹھہر گیا تھا۔ ہاں تو اس نے صرف سن رکھا تھا کہ عمل غصے میں آگے والے کو سیدھا کر دیا کرتی تھی، آج اس کا عملی انداز بھی دیکھ لیا تھا اس نے۔ لوگ سچ کہتے تھے اس کے بارے میں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟ ہاشم نے بھی بہت واضح لفظوں میں اسے پوچھا، مگر وہ ویسے ہی کھڑی رہی ہاتھ باندھ کر۔ کیا میں نے آپ سے کہا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں؟ لیکن اس کا مطلب، کیا میں نے آپ سے ایسا کہا؟ اس نے درشتی سے اس کی بات کاٹ کر وہی سوال دہرایا تو ہاشم یکدم رکا۔ نہیں، پھر کہاں سے سنا ہے آپ نے یہ سب؟ لیکن ایک منٹ، اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یقیناً اسی طرح کی خرافات یا تو آپ نے اپنی ماں صاحبہ سے سنی ہوں گی یا پھر اپنی بہت عزیز جان بہنوں سے، لیکن وہ کیا ہے نا ہاشم بھائی کہ آپ اپنے تئیں بہت زبردست ہیں، ایک بہت باخبر شخص، مگر ابھی بھی آپ ہماری خاندانی سیاستوں کو نہیں جانتے۔ ابھی آپ ان عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے، کچھ نہیں پتا ہے آپ کو ہمارے بارے میں۔ ایک لمحے کو مسکرا کر اس کا ہونک چہرہ دیکھا۔ ہم عورتوں کو نا ایک دوسرے سے جلنے کی بیماری ہوتی ہے ہاشم بھائی، ہم اوپر سے جتنا بھی ایک دوسرے سے گلے مل لیں، ہنس ہنس کر باتیں کر لیں یا پھر ایک دوسرے کے لیے جان تک چھڑک دیں، لیکن ہمارے دلوں سے باتیں نہیں نکلتی۔ ہم ہزاروں گلے شکووں کو سمیٹ کر اپنے اندر رکھتی ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے نا تو ہم ایک دوسرے کو ڈس لیتی ہیں۔
آپ کی ماں جی یا پھر بہنوں کو بھی مجھ سے کوئی پرانی خار ہوگی جس کو لے کر انہوں نے میرے کردار کو جیسے چاہا پینٹ کر دیا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاشم بھائی۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اگر وہ ایسی کوئی بات میرے بارے میں کر رہی ہیں تو یقیناً ان کی بھی کوئی ایسی کمزوری میرے ہاتھ میں ضرور ہوگی جسے اگر میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں یہاں سے لے کر وہاں تک دور اسٹیج کی جانب انگلی سے اشارہ کیا پھیلا دوں، کیونکہ جس خاندان سے وہ ہے نا، عمل بھی اسی ہی خاندان کی پیداوار ہے۔ کیوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ آخر میں مزے سے بھویں چکا کر پوچھا تو ہاشم نے دانت جما لیے۔ ذرا جتنی لڑکی، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے زمین میں فساد پھیلانے کا۔ یہ کام آپ کے گھر کی خواتین کو ہی مبارک ہوں۔ ہاشم کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے لڑکی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ آپ کو کون نہیں جانتا ہاشم بھائی؟ وہ ایک لمحے کو مسکرائی تھی، مگر شاید ابھی آپ ولی کو نہیں جانتے۔ اگر بابا کو کسی بھی قسم کی تکلیف آپ نے میرے ذریعے یا پھر کسی کے بھی ذریعے پہنچانے کی کوشش کی تو جو حال ابھی نفیس کا ہے کل کو آپ ہی کا ہوگا۔ یہاں انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں 100 دفعہ سوچ لیجیے گا، کیونکہ ولی احمد کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں اتنی نرم دل تنبیہ آپ سے آگے سے ہرگز بھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ آئندہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں اتنی نرم سی تنبیہ آگے سے ہرگز بھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ بہت برہمی سے کہہ کر اس نے اپنا سراپا پھیرا تھا۔ ہاشم ساکت سا اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ اس سے آج اندازہ ہوا تھا کہ عمل زمان کس شے کا نام تھا۔ کئی دن کی خیر حاضری کے بعد ولی آج حویلی آیا تھا، مگر اس کا لباس کہیں سے بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت نکھرا سا سفید لباس میں ملبوس وہ لان کی نرم سی دھوپ میں چلتا حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زمان اور بی جان لان میں صبح کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پھیر کر ادھر ہی چلا آیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے ہی زمان کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی۔ وعلیکم السلام، کام ہو گیا تمہارا؟ زمان نے آرام سے پوچھا۔ وہ انہیں پہلے ہی مطمئن کر چکا تھا۔ بی جان اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ جی سردار بابا، کام ہو گیا۔ سوری آپ کو پہلے نہیں بتا سکا، دراصل اتنی اچانک کام آ پڑا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا آپ کو گاہ کرنے کا۔ اس نے مسکرا کر چائے کا کپ بی جان کے ہاتھ سے لیا۔ اس لڑکے کو آپ نے بہت بگاڑا ہے زمان، دیکھیے اسے ذرا، 24 سے 25 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، خود کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اسے۔ نہ، میں پوچھتی ہوں کہ ساری زندگی کیا بس اس کام کے سہارے ہی زندگی گزارنی ہے تم نے؟ ان کی نرم سی خفگی پر زمان مسکرا رہے تھے، ولی ایک بار پھر سے انہیں سمجھانے میں ہلکان ہونے لگا تھا۔ بی جان میں رکھتا ہوں نا اپنا خیال، دیکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک تو لگ رہا ہوں۔ ایک نظر خود کی جانب اشارہ کر کے کہا تو بی جان کی خفگی ذرا سمٹی۔ میں تمہارے اس خیال کی بات نہیں کر رہی ولی، شادی کب کرو گے؟ دیکھو بختیار اور نثار خوش ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، کل کو ان کی اولادیں ہو جائیں گی تو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ شادی کر لو بچے، کیوں ظلم کرتے ہو خود کے ساتھ؟ وہ ایک پل کو خاموش سا ہو گیا۔ بختیار اور نثار کی زندگی کا بھلا اس کی زندگی سے کیا مقابلہ تھا؟ وہ دونوں باعزت طریقے سے اس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک جس عزت سے دنیا ان دونوں کو دیکھتی تھی، ولی کتنی بھی کوششیں کر لیتا وہ یہ عزت کبھی نہیں پا سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر بی جان کو دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بی جان؟ وہ دونوں خوشی اپنی زندگیوں میں خوش ہی رہیں، لیکن میں شادی نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے بی جان، لیکن میں کسی اور کی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ آئے گی میرے ساتھ رہ لے گی، مگر میری زندگی میں کھڑے مسئلوں میں سے شاید جلد اکتا کر بھاگ جائے۔ ایسے میں بہتر نہیں ہے کہ میں اس سارے قصے کو شروع ہی نہ کروں؟ اس کی بات پر زمان سنجیدگی سے سیدھے ہو بیٹھا تھا۔ دیکھو ولی، نہ تو تم وہ ہو اور نہ ہی یہاں کے لوگ اب ویسے ہیں، تم بھی بدل گئے اور یہ لوگ بھی، اب ویسی سوچ کسی کی بھی نہیں رہی۔ تم کہو کسی کو پسند کرتے ہو، کوئی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر سارے مسئلوں کو سلجھا لے گی، تمہیں سنوار دے گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگی ولی۔ نسواری آنکھوں کے کانچ میں ہلکی سی سرخی ابھرنے لگی تھی۔ ایسے سانچے پر تو بس ایک ہی پری یاد آتی تھی، مگر نہیں، وہ اس کی زندگی کو عذاب نہیں بنائے گا، کبھی بھی نہیں۔ ایسی کوئی نہیں ہے سردار بابا، مجھے نہیں کرنی شادی، اب دونوں کے ساتھ رہوں گا، اب دونوں کا خیال رکھوں گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دونوں کا ساتھ میرے لیے ہر سانس سے زیادہ عزیز ہے، بس اب آپ دونوں پریشان نہیں ہو، میں چلتا ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ زمان اور بی جان پیچھے تنہا رہ گئے۔ وہ اسے کیوں کرتا ہے ہمیشہ زمان؟ کیوں اپنے حصے کی خوشیاں لینے کی کوشش نہیں کرتا؟ وہ بی جان کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ زمان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے نہیں پتہ زمانی، کبھی کبھی تو مجھے اسے لگتا ہے جیسے میں ولی کو بالکل ہی نہیں جانتا۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا رہتا ہے، معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، کبھی کبھی وہ مجھے واقعی اجنبی سا لگتا ہے۔ دور جاتے ولی کو دیکھتے زمان نے بہت آہستہ سے کہا تھا۔ بی جان نے ٹھنڈی سی آہ بھری تھی۔ اب وہ دونوں دور جاتے ولی کو یاسر سے دیکھ رہے تھے۔
وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو چہرہ جو کچھ دیر پہلے بہت نرم گرم سے تاثرات سے سجا تھا یکدم ہی سپاٹ ہو گیا، پتھر جیسا سا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور باہر آ کر کچن کے باہر پڑے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ دوبارہ کمرے میں آ کر کیچن کو اس نے ایک پل کے لیے ہاتھ میں لے کر دیکھا تھا، پھر اسے مٹھی میں قید کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی کوئی ایک چیز تو پاس ہونی چاہیے، نہیں تو وہ سانس کیسے لے گا؟ خیالات سے بچنے کے لیے اس نے قدم واش روم کی جانب بڑھائے، واش بیسن سے ٹھنڈے یخ پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، پھر جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما، ایک پل کو چہرہ اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکے سے گیلے بال ماتھے پر پڑے تھے اور نسواری آنکھیں ہلکے سے سرخی کے زیر اثر چمک رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں کو آنکھیں موند کر جلتی روح کو سہارا دیا، پھر اسٹینڈ سے تولیہ کھینچتا باہر کی جانب بڑھایا۔ امل اسی پل اپنے کمرے سے باہر نکل کر زینے اتر رہی تھی۔ اس نے سادہ سی قمیض شلوار پر شال خود کے گرد لپیٹ رکھی تھی، ڈھیلے سے بندھے بال کمر پر بکھرے تھے اور انداز ایسا تھا کہ ابھی بھی سو کر اٹھی ہو۔ کچن کی اٹھا پٹخ دے کر وہ ادھر ہی چلی آئی۔ نورا اور شکیلہ دونوں کام میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر نورا اس کے پاس چلی آئی۔ بی بی ناشتہ کریں گی؟ ہاں بس چائے دے دو، ابھی ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس نے کہا اور پھر ایک طرف لگی کرسی پر جا بیٹھی۔ بی بی جی کو چائے میں دے دوں گی، نورا تو جا کر باہر رکھا ڈسٹ بن خالی کرا باہر، پھر کچرا اٹھانے والا چلا جائے گا اور کل کی طرح کچرا آج بھی یہیں پڑا رہ جائے گا۔ ہاں تم جاؤ نورا، پہلے یہ کم کر لو۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو باہر کی جانب بھٹکی۔ شکیلہ نے جلدی جلدی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی اور اس کی سوچتی نظروں نے چائے کو دیکھا۔ بی بی یہ کسی نے کچرے میں پھینک دی تھی، شاید غلطی سے۔ کچھ دیر بعد نورا ہاتھ میں کچھ لیے اندر آئی تو اس نے ویسے ہی رخ پھیر کر دیکھ لیا اور وہ پتھر کی ہو گئی، کاسنی رنگ کے سیال سے بھری شیشی۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے ہی سکتے میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور نورا کے ہاتھ سے شیشی جھپٹی اور بھاگتی باہر آئی۔ شال ایک جانب سے ڈھلک کر پیچھے کو گر رہی تھی، بال کمر پر کسی آبشار کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا تھا۔ وہ جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کسی فائل کو جھک کر دیکھ رہا تھا یکدم سیدھا ہوا۔ وہ وہیں چند پل دروازے میں ایستادہ رہی اور پھر ایک دم آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ جو اس کے آنن فانن آنے سے سب ابھی تک نہیں سنبھلا تھا ساکت رہ گیا۔ امل تیز ہوتے تنفس کے ساتھ دانت پر دانت جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے ولی احمد۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو ایک دم ہی اس کے چہرے سے لڑکے تھے، گلا مزید آنسو کی رکنے کی وجہ سے دکھنے لگا تھا اور دل تو گویا اندر تک کسی نے برچھی سے زخمی کر دیا تھا۔ ولی نے اپنا چہرہ اس کی جانب گھمایا اور زور سے ایک ہاتھ میں شیشے کو قید کیے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ کو مٹھی میں بند کر رکھا تھا جو ولی کو تھپڑ مارنے کے باعث سرخ پڑ رہا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ولی، بہت نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، سنا آپ نے؟ آخر میں چلا کر کہا تو ولی نے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو بے رحمی سے دیکھا۔ کریں، شوق سے کریں نفرت، محبت کرنے کو میں نے آپ سے کبھی کہا بھی نہیں تھا۔ اس کی دھیمی آواز بہت سرد تھی، عمل کی ہڈیوں تک کو جما دینے والی۔ آپ کسی چیز کے قابل ہی نہیں تھے ولی، آپ کسی چیز کے لائق ہی نہیں تھے۔ میں نے غلطی کر دی، میں نے غلطی کی آپ کو سب سے الگ سمجھ کر۔ آپ بھی سب جیسے ہی ہیں ولی، آپ بھی اتنے ہی پتھر اور بے رحم ہیں جیسے اس خاندان کا ہر مرد ہے، مگر اب بس۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ ولی ویسے ہی ساکت سا اسے دیکھے گیا۔ اب بہت ہو گیا، عمل نے خود کو بہت گرا لیا، مگر اب بس، اب عمل کسی کے لیے بھی نہیں جھکے گی۔ اب میں کبھی کسی کے لیے نہیں روؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آواز آخر میں لرز کر رہ گئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اب تک تیزی کے ساتھ گردن میں لڑھک رہے تھے۔ اور اگر آئندہ آپ میرے لیے کبھی بھی فکر مند ہوئے تو میں آپ کی جان لے لوں گی ولی۔ آج سے عمل زمان آپ کے لیے مر گئی ہے، مر گئی ہوں میں آپ کے لیے آج سے۔ یہ صرف ایک تحفے کا دکھ نہیں تھا جو اسے اتنا رلا رہا تھا، یہ تو کئی سالوں کے جمے زخم تھے جو اب ولی کی بے اتنائی کی حدت سے پگھل کر اس کی آنکھوں کے راستے باہر کو گر رہے تھے۔ مگر دوسری جانب کھڑا ولی ویسے ہی کھڑا رہا، بنا کسی تعصب کے، بنا کسی شناسائی کے، اجنبی سا چہرہ لیے۔ آج سے اس نے خود کو عمل کے لیے اجنبی کر لیا تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی آنسو رگڑتی باہر کو بھاگی۔ شال اب کے پورے ڈھلکی زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نے باہر نکل کر شیشی کو ڈسٹ بن میں پھینکا اور اوپر بھاگتی گئی۔ نورا اور شکیلہ کچن کے دروازے میں کھڑی بے یقینی سے اسے اوپر جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے آرام سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا، پھر اسٹڈی ٹیبل تک چلا آیا۔ وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا، اسے عمل کو خود سے بدظن کرنا تھا اور وہ اس نے کر دیا تھا۔ گڈ، خود کو شاباشی دیتا۔ وہ اب پھر سے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی فائل کو جھک کر دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب عمل اب تک دروازے سے لگی رو رہی تھی، اس کا دل جو بہت سی باتوں پر پہلے ہی زخمی تھا اب درد سے پھٹنے لگا۔ پھر وہ دروازے سے لگ کر بیٹھ سی چلی گئی۔
آنسو بہت تیزی سے گر رہے تھے اور ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سارے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ 3 راتیں قبل اس لڑکی کی یہ مجال کہ میرے سامنے زبان چلا سکے، اور وہ بھی اس گالی ولی کے لیے۔ بڑا ناز ہے نا اسے ولی پر، دیکھتے ہیں کہ یہ ناز اور کتنے دنوں تک قائم رہتا ہے۔ اور وہ گالی ولی، اس نے سلگتے وجود کو سیاہی میں ڈوبی کھڑکی کی جانب پھیرا۔ باہر دور دور تک پھیلے سبزہ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے تو میں دیکھ لوں گا، ایسی جگہ ضرب لگاؤں گا کہ ساری زندگی اپنے زخم سہلاتا رہے گا، مگر سکون، اسے کبھی سکون نہیں آئے گا۔ ایک سگریٹ سلگا کر اس نے لبوں سے لگائی، پھر ہوا میں غائب ہوتے دھوئیں کو سوچتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ دیکھ لوں گا میں ہر ایک کو، ذرا سے تعلقات کیا آ گئے ہیں، یہ لوگ دشمنی کے مقابلے پر مجھے اپنے برابر سمجھنے لگے ہیں۔ ابھی جانتے نہیں ہاشم حسین کو یہ لوگ، خاک نہ کر دیا تو نام نہیں ہاشم۔ اس نے سر جھٹکا تھا، پھر 2 انگلیوں میں سگریٹ پھنسا کر قمیض کی جیب سے موبائل فون نکالا، چند بٹن دبائے اور فون کو کان سے لگا کر وہ سبزہ زار کی محیب تاریکی کو دیکھتا رہا۔ حسن شاہ، تمہاری تاخیر میری سمجھ میں ہرگز نہیں آ رہی، لیکن اب بہت ہو گیا ہے۔ اب ہاشم اپنے معاملات خود طے کرے گا، تمہاری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں مجھے، کہہ کر اس نے آگے والے کی بات سنے بغیر ٹھک سے فون بند کر دیا، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ راجہ، سردار پور والے کباڑ خانے کو تیار رکھو، کچھ دنوں میں ایک لڑکی کو وہاں لا کر ڈالنا ہے، اور ہاں، ظفر سے کہو کہ تیار رہے، بالکل، مال بالکل اس کے حساب کا ہے۔ آگے والے کی چند پل سننے کے بعد اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سگریٹ کا ایک بھرپور کش لیتا ہوا دھواں فضا میں چھوڑنے لگا۔ زہر قطرہ قطرہ اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب اس کے سارے قصے سے بے خبر ولی ڈیرے پر رات کی تاریکی میں کام کر رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ ہاشم اس کی کمزوری جانتا ہے، تب سے اسے ایک پل کا چین میسر نہیں آیا تھا۔ پھر بھی اپنے تمام تر خدشات کو بار بار جھٹکتا وہ بس کام پر توجہ دے رہا تھا۔ ہاں، بس کام پر، اپنی اور حویلی والوں کی زندگیاں ہاشم اور حسین جیسے ناصروں سے پاک کرنے والے کام پر۔ یکایک اس کا فون بجا تو اس نے ٹیبل پر دھری بہت سی فائلز کے اوپر ہاتھ مارا۔ اس کا فون کسی فائل کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ایک فائل کو ہٹا کر اس نے دیکھا تو جلتی بجھتی اسکرین پر حسن شاہ کا نام، وہ بھی رات کی اس پہر دیکھ کر اس کے ماتھے کی بلوں میں اضافہ ہوا۔ کہیں سر، بہت آہستگی سے کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا۔ ہاشم نے مجھ سے رابطہ منقطع کر دیا ہے ولی۔ اگلی بار سننے کے بعد وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ایک ہی تو سکون تھا اس سے کہ ہاشم جو بھی کرے گا کم از کم اس کا علم اسے حسن کے ذریعے ہوتا رہے گا، مگر جو اس وقت حسن کہہ رہا تھا وہ بہت الارمنگ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اسے شک ہو گیا ہے؟ شاید، کیونکہ میری تاخیر کے باعث ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو اخذ کیا ہی ہوگا، مگر خیر، اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہے ولی، کیونکہ اب میں درمیان میں نہیں ہوں۔ اب ہاشم پر تم نے براہ راست چیک کر رکھنا ہوگا، اور اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تمہارے اس چیک کی تو بہت برا ہوگا۔ اس کی پریشانیاں سوا ہوتی جا رہی تھیں۔ میں خیال رکھوں گا سر، مگر آپ بھی اپنا خیال رکھیں، اور اصغر سے بھی کہیں کہ محتاط رہے، کیونکہ ہاشم سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میری فکر چھوڑ دو، تم بس اپنا اور حویلی والوں کا خیال رکھو۔ اور ہاں، وہ جو لڑکا محسن ہے جو ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اسے کہو کہ کچھ ٹائم کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائے، کیونکہ ہاشم ابھی تمہارے آس پاس کام کرتے ہر بندے کا تعلق خود سے جڑے گا، اور غداری کو سونگھنا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ اس نے چند پل کے لیے آنکھیں بند کی اور سب کچھ الٹا ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں سب کچھ، لیکن سر، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہاشم نے جس چیز کا ارادہ کیا ہو اسے پا نہ سکا ہو؟ اس کا سوال بہت عجیب سا تھا، مگر حسن شاہ نے دوسری جانب گہرا سانس بھرا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہاشم نے کوئی منصوبہ بندی کی اور منصوبہ اس پر الٹا پڑ گیا ہو۔ وہ ایک بہت گھاگ اور باریک بین سا آدمی ہے، کبھی بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ۔ اور میری ایک بات کبھی مت بھولنا کہ تم ہاشم کے مقابلے پر ہو، کبھی بھی نہیں۔ اس سے ہلکا لینے والوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے ولی۔ ان کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ اس کی ہڈیوں میں برف سی پگھلنے لگی۔ تنفس تیز ہو گیا۔ کیا ہاشم کی کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے حسن سر کہ میں اسے دبوچ سکوں؟ اس نے تھک کر ایک بار پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ کمزوری ہوتی ہے ولی، اور ہر ایک کی ہوتی ہے۔ جانتے ہو بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو کیسے زوال آیا تھا؟ رات کی سیاہی میں حسن کی آواز گھلنے لگی تھی۔ ان کی اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، ان کے اپنے تکبر اور گھمنڈ نے انہیں تختے تک پہنچایا تھا۔ جو جتنا غلط ہوتا ہے اور جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے نا ولی، خدا اسے اتنی ہی حقیر شے سے موت دیا کرتا ہے۔ یہ خدا کی زمین ہے اور اس کی نظریں نہ ظالم سے ہٹتی ہیں اور نہ مظلوم سے۔ تم اس کہانی کے سب سے مظلوم کردار ہو ولی۔
اور ہاشم کے سامنے ایک انتہائی کمزور سے دشمن بھی۔ مگر اپنی طاقت مت بھولنا، اگر تم مسجد کے باہر ٹہلتے کتوں سے بچ گئے تھے، اگر تم کباڑ خانے میں ساری رات ایک جانور سے مقابلے پر جیت گئے تھے، اور اگر تم نے وہ سیاہ سرنگ سروائیو کر لی تھی، تو تم سے بڑا سخت جان اور تم سے بڑا سروائیور اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ہاشم سے جیتنا ہوگا ہر قیمت پر، ہر حال میں۔ ان کے چند جملوں نے جیسے اس کے اندر پھیلی بے چینی کو یکدم سے سلپ کر لیا تھا۔ خاموش ایک لمحے کو ساری کائنات خاموش ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا، پھر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، وہ یہ کیسے بھول گیا کہ وہ اس کہانی کا سب سے بڑا سروائیور ہے۔ وہ بچ گیا تھا اور اسے یہاں بھی بچنا ہی ہوگا۔ رات کی سیاہی میں ایک بار پھر کافور کی بو تحلیل ہونے لگی تھی۔ آج دروازے کے ساتھ لگ کر بے خبری کی نیند سوتی امل ایک جھٹکے سے اٹھی، سیدھی ہوئی تو لگا کمر اکڑ گئی ہے۔ کراہتے ہوئے اس نے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، پھر جیسے ہی باہر گرتی شام کی نیلنگو روشنی پر نگاہ پڑی، وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی کلاک میں ٹائم دیکھا تو ایک پل کو گڑبڑا سی گئی تھی۔ شام ہو گئی تھی، میں اتنی دیر سوتی رہی، او خدا! اس نے کسل مندی سے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے، پھر اگلے ہی لمحے الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ استری شدہ لٹکتے کپڑوں کو دیکھتے ایک پل کو اس کی سوچ بھٹکی تھی۔ تھپڑ، وہ بھی ولی کو! اف ہے عمل، تم پر کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ مگر ایک منٹ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو تحفوں کی بے قدری کرے انہیں تو الٹا لٹکا کر درے سے مارنے ہی چاہیے۔ اس نے دکھتے سر کو 2 انگلیوں سے دبایا، پہلے شازیہ، امینا، پھر وہ جاہل ہاشم اور اب ولی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد اس نے ہمیشہ کا جمع غبار ولی پر نکلا تھا۔ اپنے تحفے کی بے قدری یاد آئی تو اس کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ ولی پر اتنا غصہ چڑھا تھا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ ایک گملہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ کسی کی ایسی بے قدری کرتے ہیں؟ تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی ہے ولی، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ ایک سوٹ نکال کر اس نے زور سے الماری کا پٹ بند کیا۔ آج سے تمہارا تذکرہ عمل کی زندگی میں بند ہو گیا، اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور باہر پھیلتا نیلنگو اندھیرا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاور لے کر کمرے سے باہر نکلے تو اس کی پھیکی سی زندگی کے برعکس حویلی میں خوب رونق لگی تھی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر ریلنگ تک آئی۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں سبھی براجمان تھے۔ سامنے کے صوفوں پر نگار بیگم کے ساتھ ارجمن طائی تھیں اور برابر صوفے پر بیٹھی بی جان سے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ اسے اچنبھا ہوا، یہ نگار طائی اور ارجمن طائی کو ایک دم کیا ہوا ہے؟ اس کی نظریں پھسل کر در آگے بڑھی تھی۔ دوسرے صوفوں پر امینا، شازیہ، ناجیہ مزے سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ان کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی، پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر داخلی دروازے سے اندر آتے مردوں پر پڑی تھی۔ حسن طاہیہ کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے، نذیر اور ارشد۔ ہاں، نفیس ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہی کے پیچھے بختیار نثار بھی اندر داخل ہوئے۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی، کچھ تھا جو اسے کھٹک گیا تھا۔ جلدی سے ہونٹوں کو آپس میں مس کر کے اس نے اندر جمع ہوتی بے چینی کو دبایا اور پھر دوبارہ کمرے کے اندر گئی۔ ایک پل کو رک کر سنگھار آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس نے وہی سبز لباس زیب تن کر رکھا تھا جس کے شفون کا دوپٹہ اسے ہمیشہ تنگ کیا کرتا تھا۔ اس نے ہاف بندھے بالوں سے پھسل کر گرتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا دل عجیب سے وہموں کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا، پھر سے باہر جانے کے لیے بڑھی، مگر پھر ٹھہر گئی۔ جانے کیوں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کچھ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ اسی پل بی جان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا، پھر مسکرا کر اندر چلی آئی، قریب آ کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے اڑسا، پھر اس کے دمکتے چہرے پر مسکرا کر ہاتھ پھیرا۔ پتہ ہے تمہارا رشتہ آیا ہے نفیس کے لیے؟ اس کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بی جان کا نرم مطمئن چہرہ دیکھا۔ تم پسند ہو نفیس کو؟ ارجمن بھابھی کو اور ناجیہ سے تو ویسے بھی بہت دوستی ہے تمہاری۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی مجھ سے دور نہیں جا رہی، یہی رہے گی میری نظروں کے سامنے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس سے سانس لینا مشکل ہوا۔ کیا آغا جان راضی ہیں اس رشتے کے لیے؟ اس کی آواز گہری کھائی سے آ رہی تھی، سہمی ہوئی، خوفزدہ۔ لو، وہ کیوں راضی نہیں ہوں گے بھلا اس رشتے پر؟ ان کے تو بھائی کا بیٹا ہے، ہمیشہ سے عزیز تھا انہیں تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے اس کا کندھے پر جھولتا دوپٹہ لے کر سر پر ڈالا تو ایک پل کو رک سی گئی۔ مطلب یہ کہ تمہارا رشتہ بہت بچپن میں طے کر دیا تھا گھر کے بڑوں نے نفیس کے ساتھ، اب تو بس رسمی سی کارروائی ہے بیٹا۔ سب اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہیں۔ اس کی کوئی سانسیں ضبط کر رہا تھا، بچپن سے طے رشتہ۔ اسے پتہ تھا کہ جب تک لڑکے والے خود رشتہ نہ لیں تب تک ان کے یہاں بچپن کے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسے بے ساختہ چکر آئے تھے۔
مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا گیا کہ میرا رشتہ نفیس سے طے ہے؟ اتنی بڑی بات آپ لوگ مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہیں بی جان؟ اس کی آواز میں بے پناہ صدمہ تھا۔ اسے اتنے سال اندھیرے میں رکھا گیا، اور اب جب وہ حقیقت کی روشنی میں لا کر کھڑی کی جا رہی تھی تو یہ جان لینے کی اذیت کتنی زیادہ تھی۔ ہمارے یہاں پہلے سے لڑکی کو نہیں بتایا جاتا بیٹے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا اب تم زیادہ باتیں مت کرو، سب بڑے نیچے انتظار کر رہے ہیں، تمہارا انگوٹھی پہنانے آئے ہیں تمہیں۔ میں تو خود حیران ہوں کہ مجھے کوئی اطلاع دیے بغیر بھابھی والے اپنے طے شدہ وقت کے مطابق ہی آئے ہیں۔ آؤ چلو، سب انتظار کر رہے ہیں بیٹے، بڑوں کو انتظار نہیں کروایا کرتے۔ اس کا ڈھلکتا دوپٹہ دوبارہ سے اس کے سر پر ڈالا اور اسے ہاتھ سے پکڑے باہر لے آئیں۔ عمل تو گویا ریت کا مجسمہ بن گئی تھی، اسے لگا کوئی اسے ہاتھ لگائے گا تو وہ ڈھہ جائے گی۔ زینوں سے اترتے اس نے بہت لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کی تھیں، مگر آج اس کی ہمت نہیں تھی کسی کو بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ وہ خاموشی سے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ٹھنڈے زینوں پر چل رہی تھی۔ وہ ٹھنڈے زینے انہیں برف کے تودے تھے، جن کی ٹھنڈک اس کے رگ و روپ میں اتر کر اس کی ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ بے جان آگے تھی اور وہ ان کے پیچھے، اس کا سفید پڑتا چہرہ اور ہولے ہولے لرزتا دل۔ اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے، مگر آغا جان کے مسکراتے چہرے پر اس کی اٹھی نگاہ گویا ٹک سی گئی۔ وہ کتنے مطمئن اور خوش تھے، تو کیا اب کوئی گنجائش رہ گئی تھی انکار کرنے کی؟ کیا اس کے پاس انکار کرنے کا حق رہ گیا تھا؟ یہ جو حق ہم لڑکیوں کو جتائے نہیں جاتے تو اتنی خاموشی سے سلپ کیوں کر لیے جاتے ہیں؟ اس نے لاؤنج میں آ کر سب کو سلام کیا اور پھر ارجمن اور نگار تائی کے درمیان جا بیٹھی۔ وہی مصنوعی سے پیار اور کھوکھلی مسکراہٹیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ کوئی لے جائے اسے یہاں سے، وہ نہیں کرنا چاہتی نفیس سے شادی۔ کوئی تو اس سے سن لے، مگر کوئی کیسے اسے سن سکتا تھا؟ یہ کام تو صرف ایک ہی بندے کو آتا تھا، یہ تو صرف ایک ولی ہی تھا جو اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کی زبان کو سمجھتا تھا۔ ہاں، یہ وہی تو تھا جو ان لفظوں کو بھی سن لیا کرتا تھا جو وہ کہتی ہی نہیں تھی، مگر وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ اس نے آس پاس گردن گھما کر اس بے رحم سے انسان کو تلاشا، مگر وہ ہوتا تو نظر آتا نا۔ اس کے اندر پھیلی خاموشی بڑھنے لگی تھی۔ لاؤنج میں سب ایک بار پھر اس کی باتیں کر رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے کسی کی بھی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ارجمن تائی سے دونوں گالوں پر پیار کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے لاؤنج میں بیٹھے ہر شخص پر ڈالی، مگر اس کے برعکس سب بہت خوش تھے۔ ارجمن تائی نے اس کا دودھیا ہاتھ تھاما تو سب ایک ساتھ مسکرائے، سوائے اس کے۔ وہ جیسے بہت بری طرح چمکی تھی۔ آج سے عمل ہماری بیٹی ہے زمانی، اب یہ ہماری امانت ہے، اس کا بہت بہت خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا کر ایک بار پھر اس کے ریشمی بالوں کو چوما تھا۔ وہ موم کا مجسمہ بنی خاموشی سے اپنی انگلی میں قید انگوٹھی کو دیکھے گئی۔ جی بھابھی، بے فکر ہو جائیے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ بی جان اور ارجمن گلے مل رہی تھی۔ او زمان، ہم بھی آپ سے نئے رشتے میں بن گئے۔ حسن اٹھ کر زمان کے گلے لگ گیا۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بھائی حسن کے پیٹوں سے بغل گیر ہونے لگے۔ سارے لاؤنج میں خوش گپیوں کی عجیب سی لہر اٹھی تھی۔ کہہ کے آنے والے دنوں کے خیالات اور نئے جڑنے والے رشتے نے سب کو ایک ہی نیا موقع دیا تھا خوشی کا۔ نورا اور شکیلہ دونوں جلدی جلدی درمیانے ٹیبل پر مٹھائیاں سجانے لگی۔ عمل خالی خالی نظروں سے ان سوغاتوں کو دیکھے گئی۔ اسی پل ولی اندر داخل ہوا تھا اور ایک لمحے کو لاؤنج کا خوشگوار سا ماحول دیکھ کر بے ساختہ ٹھہر بھی گیا تھا۔ اس کی نسواری نظریں عمل پر پھسلی تھی، جو سر اٹھائے بے تاثر نگاہوں سے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں سے ساکت ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے لے جائیں ولی، یہاں کسی کو میری پرواہ نہیں، مجھے یہاں سے لے جائیں ولی۔ خاموش کلام تھا جس نے ولی احمد کو ساکت و جامد کر دیا تھا۔ دل کو ایک پل کو سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی، مگر نہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ اس کی خوشیوں کے درمیان میں کبھی نہیں آئے گا، ہرگز بھی نہیں۔ عمل کو لگا وہ ابھی آگے آئے گا، ابھی وہ اس سے ہاتھ سے پکڑ کر ان سب کے درمیان سے نکال لے جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس سے ناراض تھی، مگر وہ کبھی اسے نفیس کے ساتھ شادی نہیں کرنے دے گا۔ بس وہ آ گیا تو اب غم کس بات کا؟ اس کے دل سے بے ساختہ ہی بوجھ سرکنے لگا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہو گئی۔ سامنے کھڑے ولی کی گردن میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی اور اس نے اپنا رخ کمرے کی جانب پھیر لیا۔ عمل کی شہد رنگ آنکھیں پھیل گئیں، وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ نہیں ولی، رک جائیں۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر آج وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں اب تک اس کی پشت پر جمی تھی۔ وہ ان کی حدت بخوبی محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ اسے پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔
کیونکہ اسے پتہ تھا اگر اس نے اسے پلٹ کر دیکھا تو کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا، اور اتنے عرصے میں پہلی بار عمل کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا، درد کا آنسو، اپنی جان سے پیاری محبت کو کھو دینے کا آنسو۔ آج دو نفوس کے اندر صرف سانسیں باقی رہ گئی تھی، اور زندگی ختم ہو چکی تھی، زندگی رہ گئی کہیں پیچھے، صرف سانسوں کا کارواں ہے یہ۔ اس نے دور جاتے ولی کو تب تک دیکھا جب تک اس کی ساکت پتلیاں درد نہ کرنے لگ گئیں۔ اس نے آنکھیں جھپکیں تو دھندلاتے منظر کے پار وہ گم ہو چکا تھا۔ آس پاس اب تک سب ہنس بول رہے تھے۔ اس نے بامشکل مسکرا کر آغا جان کو دیکھا، جو بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے ایسے دیکھنے پر اب کے اس نے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ پلکیں البتہ نم نم سی لگتی تھیں اور دل بے تحاشا درد کر رہا تھا۔ خود دور جانا آسان ہوتا ہے، اپنوں کو دور جاتا دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایک کڑا وقت گزارا تھا چند ساعتوں پہلے، مگر پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی، مسکرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اب تم ہمارے گھر کی بھابھی بننے جا رہی ہو۔ ہاں، نازیہ نے معنی خیزی سے اس کا کومل رخسار چھو کر کہا تو اس نے اس سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہاں، اب اس کا ہاتھ نیچا ہو گیا تھا اور نازیہ کا اونچا۔ بھلا وہ کیوں نہ اس سے لطف اندوز ہوتی؟ ملنے کی سرد مہری سے اس نے بھی تو دیکھی تھی، اور جو خوشی اس کے اس انداز پر اسے ہوئی تھی وہ عمل بآسانی اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی۔ جانتی ہوں تم بھی اپنا خیال رکھا کرو نازیہ، ایک نہ ایک دن تو کسی کے گھر کی تم بھی بھابھی بنو گی، اور وہ کوئی بھی ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا جس کے خواب تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ سجائے ہیں۔ مسکرا کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟ نازیہ تو گویا پل میں جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ میری فکر چھوڑو، بس اپنی فکر کرو تم، ویسے تمہارے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے جو تم میرے لیے سوچے بیٹھی ہو۔ اس نے زور سے گود میں پڑی مٹھی بھینچی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے طے شدہ ہے، ویسے بھی قسمتیں پلٹتے وقت ہی کہاں لگتا ہے بھلا، اور کبھی کبھی ان قسمتوں کو پلٹنے میں ساری زندگیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ عمل جانی، مگر میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ میری بھابھی رہو، کیونکہ ہماری تو بہت دوستی ہے نا۔ نازیہ کی باتوں سے اس کی بہتی سانسوں تک میں کڑواس پھیل گئی تھی، مگر پھر بھی جم کر بیٹھی رہی۔ وہ لمحات کڑے ضبط کے لیے لمحات تھے، ان میں صبر نہیں، ہارنا تھا۔ جن فیصلوں پر ہم سر نہ اٹھا سکیں ان پر سر جھکانا ہی عقل مندی ہوتی ہے نازیہ، اور میں بھی اسی عقل مندی کا مظاہرہ کروں گی۔ میں بھی سر جھکا دوں گی، کیونکہ جو سر اٹھایا کرتے ہیں نا، ان کو اپنا سر کٹوانا پڑتا ہے۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ آخر میں بھرپور طریقے سے مسکراتی وہ نازیہ کو گویا خاکستر کر گئی تھی۔ جب کچھ بھی کرنے کے لیے ہوگا ہی نہیں تو ظاہر ہے تم سر ہی جھکاؤ گی۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس ہے؟ ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تو امل کے گلابی سے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انسان کے پاس چوائس ہمیشہ ہوتی ہے نازیہ، اور اس کے پاس جو کچھ ہونا ہو، اور اس کے پاس کچھ ہونا یا ہو، مگر اس کے پاس ان کی جان ہوتی ہے، جیسے وہ جب چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے ختم کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو مجھے مت اکساؤ، کیونکہ جس کے پاس جان کے علاوہ کچھ نہ ہو اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے بے خوف سے ارتقاد نے نازیہ کو دم بخود کر دیا تھا۔ وہ ہر جواب اس کی سانسوں تک کو کڑوا کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک پل کو لاجواب ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں بی جان نے عمل کو آواز دی تو وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئیں۔ بی جان اسے اٹھا کر اب حسن کے پاس لے جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کسی بھی پس و پیش کے بغیر سلام کر کے ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت سے پیسے وارتے ملازموں کو دے رہے تھے۔ وہ اسی طرح سکون سے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت پرسکون ہو گئے تھے، ایک دم ٹھنڈے اور خاموش سے۔ وہ بہت زیادہ مسکرا نہیں رہی تھی، مگر اس کے انداز کی پہلی والی بوکھلاہٹ اب غائب ہو گئی تھی۔ اسے بی جان اور آغا جان دونوں کو مطمئن کرنا تھا کہ وہ خوش تھی، بھلے ساری زندگی خود کو وہ یقین نہ دلا پائے، مگر اسے اس کے والدین کو مطمئن ہی کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد محفل برخاست ہو گئی تو اس نے بھی اپنا رخ زینوں کی جانب پھیرا۔ ابھی کسی سے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، ابھی کمرہ بند کر کے اپنے آنسوؤں کو خود صاف کرنا تھا، ابھی اسے خود کو سمیٹنا تھا۔ شازیہ اسی وقت کچن سے باہر نکلی تو اسے اوپر بڑھتا دیکھ کر اس کے لبوں کی تراش میں ایک تنگیہ سا تبسم ابھرا۔ امل نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے بڑھنے لگی، مگر پھر اس کے اگلے لفظوں نے گویا سے ساکت کر دیا۔ اگر کسی اچھے بندے کو پسند کرتی تو ہم اس بارے میں سوچ بھی لیتے، مگر ولی، اوہ
ہر حال میں مکروہ اور قابل نفرت سا انسان ہے۔ اب تمہاری بھابھی ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں کہ جس کے نام کی انگوٹھی تم نے انگلی میں ڈالی ہے اسی کے خواب بھی دیکھنا، نہیں تو شادی کسی اور کے ساتھ اور یارانہ کسی اور کے ساتھ۔ یہ سب ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ عمل جو اس سے ایک قدم آگے منجمد ہوئی کھڑی تھی پل بھر میں اس کی جانب گھومی۔ اس کا مومی سا سفید چہرہ لاؤنج کی روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دوپٹہ اب تک سر پر ڈالا تھا اور ہاتھ اپنے مخصوص انداز میں سینے پر باندھتی وہی عمل لگ رہی تھی، آگے والوں کو لفظوں کی ٹھوکروں سے اڑا دینے والی عمل۔ جب کوئی آپ سے نصیحت طلب کرے تبھی سے اپنی پیش قیمت اقوال زری سے نوازا کریں، کیونکہ مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی کھوکھلے سی اپنائیت میں دلچسپی نہیں ہے۔ بھابھی، آئندہ کبھی مجھ سے اس قسم کی گھٹیا بات مت کیجیے گا۔ لیکن اسے جیسے افسوس ہوا تھا، شازیہ کے بگڑتے تاثرات کو سرد مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی تھی، اس سے ذرا فاصلے پر رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ آپ نے تو ساری زندگی سے سیکھا ہی یہی ہے نا بھابھی؟ ماشاءاللہ سے نگار تائی نے بہترین تربیت کی ہے آپ کی۔ ساری زندگی آپ کو انہوں نے یہی تو سکھایا ہے کہ کسی پر بھی طنز کرنے کا، کسی کو بھی ذلیل کرنے کا، کسی پر بھی الزام لگانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آپ کریں، کرتی رہیں، لیکن مجھ سے دور رہیں، سمجھی آپ؟ اس کے مسکراتا سا انداز ایک دم سے درست ہو گیا تھا۔ شازیہ تو بے یقینی سے اس کی چلتی زبان کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے عمل نے کبھی بھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں ابھی تک رستم نامی لڑکے کی کہانی نہیں بھولی ہوں بھابھی۔ کیوں، کیا آپ کو یاد نہیں کہ رستم کون تھا؟ اس نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ شازیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا دمکتا چہرہ دیکھی گئی۔ گندم سے بھرے کمرے میں اس ماہ کامل کی رات کیا ہوا تھا، کیا میں آپ کو یاد دلاؤں بھابھی؟ اسی پل امینہ کچن سے نکلی تھی۔ شازیہ کو سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے چیزیں نہیں بھولتی اور کہانیاں تو بالکل بھی نہیں۔ آپ نے بھی کوئی اچھا سا پسند کیا ہوتا تو ہم اس بارے میں سوچتے بھابھی، مگر خیر اب جو اللہ کی مرضی۔ خیال رکھیں اپنا اور اپنے گھر کا، کیونکہ بھاجی کو رستم نامی لڑکے کو ڈھونڈنے میں ایک دن سے کم عرصہ نہیں لگے گا۔ آپ کیا چاہتی ہے یہ اب آپ طے کریں گی، میری تو اتنی مجال ہی نہیں۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور ماتھے پر ناگواری کے ڈھیروں بل لیے زینے پر چڑھتی اوپر غائب ہو گئی۔ شازیہ اب تک لاؤنج کے وسط میں مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ امینہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس سے کیا ہوا، مگر وہ خالی خالی نظروں سے زینوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم کون ہو عمل؟ کون ہو تم؟ جس کام کا میں نے کہا تھا وہ کام ہوا یا نہیں؟ نواز تولیے سے بالوں کو رگڑتا وہ فون کان سے لگائے نواز سے پوچھ رہا تھا، پھر چند لمحے آگے والے کو سنتا گیا۔ ٹھیک ہے، کل کا وقت طے کرو اور مجھے اسی وقت اسی جگہ پر چاہیے نواز۔ کسی بھی قسم کی کوئی غیر ذمہ داری برداشت نہیں کروں گا میں۔ اس نے کہہ کر موبائل بیڈ پر ڈالا اور بالوں کو تیزی کے ساتھ رگڑنے لگا۔ پھر ایک پل کو اس کا چلتا ہاتھ رک سا گیا۔ کچھ تھا جو اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگایا تھا۔ بہت آس سے اسے دیکھتی دو شہد رنگ آنکھیں بند کر کے اس نے سر جھٹکا اور پھر سے بالوں کو رگڑنے لگا۔ جتنا وہ اسے جھٹک رہا تھا اتنا ہی وہ نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں بے چینی تحلیل ہونے لگی تو وہ اکتا کر شال کو گردن کے گرد لپیٹتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ سردار بابا داخلی دروازے میں کھڑے دور آسمان کو تک رہے تھے۔ وہ انہیں اس پہرے سے کھڑا دیکھ کر چونکا تھا۔ انہوں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ان تک آیا۔ رات کے اس وقت یہاں ایسے؟ اس کے ادھورے سوالات کو وہ بخوبی سمجھتے تھے۔ گہرا سانس لے کر نظریں سے دور آسمان کی جانب پھیرتے تو وہ گویا ہوئے تھے۔ آج عمل کی بات طے ہو گئی ہے ولی، اگرچہ وہ مجھ سے بہت دور نہیں جا رہی، مگر پھر بھی ایک دل جو اس کے اچھے گھرانے میں ہونے والے رشتے پر مطمئن ہے تو دوسری جانب ایک عجیب سا خالی پن بھی ہے جو دل کے اندر اتر رہا ہے۔ مجھے تو اسے اس گھر میں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے ولی، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ جب وہ کسی اور گھر جائے گی تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر۔ اس کی بے تاثر سی نظریں بکھرے سبزہ پر جمی تھیں، اور ہاں، وہ کبھی بھی عمل کے لیے ایک اچھا آپشن نہیں تھا۔ اگر اچھا ہوتا تو سردار بابا کبھی اسے اس معاملے میں نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ ان کی تو کیا کسی کی بیٹی کے بھی قابل نہیں تھا۔ جو کوئی آخری خوش فہمی رہ گئی تھی اسے وہ بھی اس لیے لمحے دور ہو گئی تھی۔ وہ خوش رہیں گی تو آپ بھی خوش رہیں گے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اندر چھائی ویرانی کے برعکس اس نے بہت پرسکون انداز میں کہہ کر ان کی جانب دیکھا،
आसमान पर सजी मुबहम रोशनी में इनका चेहरा नीम वाज़ेह था। तुम बाप नहीं हो ना, इसीलिए नहीं जान सकते कि बेटी की मोहब्बत क्या होती है। उन्होंने गहरा सांस लिया। बेटी की मोहब्बत इस कायनात की सबसे पाकीज़ा मोहब्बत होती है वली। और इंसान ख़ास कर बाप इस उल्फत का इस कदर आदी हो जाता है, फिर अपने घर के खिलते गुलाब को किसी और के बाग का फूल बनते देखना भी तकलीफ़ देता है। लेकिन अगर फूलों का माहौल उनकी फितरत के मुताबिक ना बदला जाए तो जानते हो क्या होता है वली? एक नज़र आसमान से हटाकर इसे देखा। वो हाथ पीछे बांधे नहीं देख रहा था। दूर से अगर कोई इसे देखता तो लगता कोई बुलंद कामत यूनानी देवता हवेली के दाखिली दरवाजे में इस्तादा है, ठहरा हुआ है और खामोश सा। हाँ, वो इतना ही खूबसूरत था। वो फूल मर जाता है। इनकी बात पर इसने गहरा सांस लेकर एक बार फिर से निगाह सब्ज़ार की जानिब फेरी। आप उदास क्यों होते हैं? यहीं पास ही हैं तो जा रही हैं वो। ये अल्फाज कहना भी तकलीफ़ देता था कि वो जा रही थी किसी और की होने, इससे हमेशा के लिए दूर। इसने पीछे बंधे हाथ की मुट्ठी सख्त से बंद की। यही तो एक दिलासा है कि वो नज़रों से कहीं बहुत दूर नहीं जा रही। मैं जब चाहूँगा मिल कर आ जाऊँगा या फिर इसे यहाँ बुला लूँगा। हाँ, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वली। जानते हो, मैंने हमेशा तुम दोनों के हक़ में दुआएं एक साथ मांगी हैं। यूनानी मुजस्मे ने चौंक कर ज़मान की जानिब देखा था। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बाकी दो औलादें अजीज़ नहीं, लेकिन जो अमल और तुम बिरले हो, ये सच है कि इसकी जगह बख्तियार और निसार कभी नहीं ले सकते। मैं जब भी इसकी खुशियों की, इसके नसीब की दुआएं मांगता हूँ, तब तब तुम्हारे लिए भी बैक वक्त मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। शायद इसलिए कि तुम दोनों मुझे एक ही तरह से अजीज़ हो। मुबहम सी रोशनी में इसके चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट बहुत अफसरदा थी, बेहद उदास और बेबस। आपकी मोहब्बत है सरदार बाबा, ये नहीं तो कहाँ बीबी और कहाँ मैं। ज़मान ने इसकी जानिब अब के अपना सरापा फेरा तो वो इन्हें मुस्कुरा कर ना समझी से देखने लगा। जानते हो, जब तुम यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद शहर चले गए थे ना, तब अमल मुझसे अक्सर एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा करती थी। इनके चेहरे की मासूम सी शोखी पर वली ने इन्हें मुस्कुराती निगाहों से देखा। सरदार बाबा, सरदार बाबा में जान थी इसकी। वो मुझसे पूछती थी कि जिनसे रिश्ते ना हों अक्सर वही क्यों अपने लगते हैं बाबा। वली के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। इससे तुम हमेशा से अपने लगते थे वली। वो बख्तियार और निसार से कभी वैसे नहीं जुड़ पाए जैसे तुमसे जुड़ गई थी। तुम्हारा साथ खुशी देता था इसे। याद है तुम्हें, जब कोई तुम्हें गलत बात कहा करता था तो कितना लड़ती थी तुम्हारे लिए वो सबसे। ऐसा इसलिए था कि तुम इसके लिए बहुत अहम थे। तुमने कभी इसे गैर आरामदा नहीं होने दिया। और जो लोग अमल को अनकम्फर्टेबल ना करें वो इनके लिए अपनी जान तक दे सकती है। सरदार बाबा इसकी हालत के बरक्स धीमे लहजे में बोलते जा रहे थे। लेकिन जब तुम यूनी से वापस लौटे तो वो अपने खौल में सिमट गई। मैं इससे अक्सर पूछता भी था कि अब तो वली आ गया, तुम क्यों इसके साथ पहले की तरह बातें नहीं करती हो। जानते हो क्या कहती थी मुझसे? वो बिना पल के झपके इनका नीम वाज़े सा चेहरा देखे गया। इस पर बहुत कुछ आश्कार हो रहा था और इससे अंदाज़ा भी हो रहा था कि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। इसे जितना दबाने की, जितना पोशीदा रखने की कोशिश की जाती है, ये तो उतनी ही तेज़ी के साथ फ़िज़ा में किसी दिलफरेब खुशबू की तरह तहलील होकर बिखर जाती है। मोहब्बत नहीं छुप सकती, कभी भी नहीं। गो के सरदार बाबा को इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं था, मगर फिर भी कुछ था जो इन्हें भी महसूस हुआ था। लेकिन वो उस एहसास को दोस्ती के रिश्ते के साथ जोड़ रहे थे। और फिर इतना एहतराम तो कुदरत भी करती है कि दिल के अंदर पलते जज्बों को इतनी आसानी से अश्कार ना होने दे। मुझे कहती थी कि बाबा, मैं अब वैसे आरामदा नहीं होती वली के साथ बात करते वक्त। और कोई बात नहीं, मगर मुझे ऐसे लगता है बाबा के फासले इंसानों के दरमियान सदियों की मुसाफत खड़ी कर देते हैं। वो भी दूर गया तो अब वो भी नहीं रहा जो था। और शायद वक्त के चलते धारों में बहकर मैं भी कुछ बदल गई हूँ। तब मुझे समझ आ गया था वली कि वो तुमसे पहले की तरह क्यों बात नहीं करती। और मुझे इस वक्त इस पर फ़ख्र भी हुआ था कि मेरे इस तरह से पूछने पर बग़ैर किसी हिचकिचाहट, बग़ैर किसी तरद्दुद के वो आराम से मेरे सामने तुम्हारी बात कर रही थी। इसका अंदर बाहर यूं ही शीशे की तरह है, साफ़, उजला और शफाफ सा। तो फिर अब बताओ,
اگر ایسی بیٹی دور ہو جائے تو کون باپ پھر اداس نہیں ہوگا؟ ایک پل کو رک کر اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، مگر وہ اب تک ساکت تھا۔ اسے لگا کہ اس نے پلک بھی جھپکی تو آس پاس تحلیل ہوئی رات کہیں غائب ہو جائے گی، صدیوں کا سحر لمحوں میں قید ہو کر اڑ جائے گا۔ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے اس لڑکی کو اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپنا تھا، اور یہ سوچ کر اس کی جلتی سانسیں تک رکنے لگی تھی۔ بابا! کسی بات پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، اور وہ اور زمان بیک وقت آواز کی سمت گھومے۔ وہ سب لباس میں ملبوس کوئی افسرہ تھی، جس کا سراپا اس مدھم ہوئی رات میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے لاؤنج کی بتیاں روشن کی، اور پھر وہ جو اندھیرے میں صرف زمان کی توقع کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ ارے امل، تم سوئی نہیں اب تک؟ وہ زمان کو دیکھتی ہی قدم قدم چلتی ان تک آئی، ایک گھائل ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، پھر زمان کے بازو کو اپنے نازک ہاتھوں سے تھاما۔ یہ سوال مجھے آپ سے کرنا ہے بابا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اور سوئی کیوں نہیں اب تک؟ اسے بھرپور نظر انداز کر کے وہ زمان کا بازو پکڑے بہت لاڈ سے بولی تھی، تو زمان اس کی فکر پر ہنس دی۔ وہ نہیں ہنس سکا، آہستہ سے اپنا رخ سبززار کی جانب موڑ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بچے، اس لیے یہاں آ کھڑا ہوا ہوں۔ پھر ولی بھی آ گیا تو میری چاندی ہی ہو گئی۔ جانتی ہوں، میں ولی سے بھی کہہ رہا تھا کہ امل بچپن میں کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے۔ وہ جو مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی، ایک پل کو سن سی ہو گئی۔ ولی نے اب کے رخ پورا سبززار کی جانب پھیر لیا تھا۔ وہ اس کی حیرت بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں کسی کے لیے نہیں لڑتی تھی بابا، تصحیح کریں، بس مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آ جایا کرتا تھا، اس لیے جو بھی سامنے آتا تھا میرا سارا تیش اس پر اتر جاتا تھا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں لڑی۔ آپ کو لگتا ہے میں کسی سے لڑ سکتی ہوں؟ فوراً چہرے پر مکسینیت طاری کر لی تو زمان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ واقعی تم لڑتی تھوڑی تھی، جنگیں کیا کرتی تھی تم تو۔ دوسری جانب رخ کیے ولی کے لب مسکرائے تھے، مگر امل نے انہیں اتنی خوفکی سے دیکھا تھا۔ بابا اچھا بس، میرا فی الحال لڑنے کا کوئی موڈ نہیں، چلیں آپ چل کر سوئیں۔ نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے، نہیں تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دوسری جانب رخ کر کے کھڑے ولی کو دیکھا۔ بچے اب سو جاؤ جا کر تم بھی، سنا نہیں تم نے ابھی کہ نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے؟ بابا مشکل چہرے پر مسکراہٹ لا کر ان کی جانب پلٹا تھا، مگر لاکھ حفاظتی باندھنے کے بعد بھی نسواری نگاہوں نے شہد رنگ نگاہوں کو چھو لیا تھا، اور ایک لمحے کے تصادم نے دونوں نفوس کی سانسوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں سے چھڑائیں تو لگتا تھا کہ گویا درمیان سے صدیاں گزر گئی ہوں۔ جی سردار بابا، بس میں بھی سونے ہی جا رہا ہوں، آپ چلیں بابا، کوئی اور سوئے نہ سوئے یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ چلیں۔ ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر اس نے لاپرواہی سے کہا، اور زمان کو کوئی اور موقع دیے بنا انہیں ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ولی ہمیشہ کی طرح تنہا کھڑا رہ گیا، دل جو پہلے ہی بہت بوجھ تلے دبا تھا اب درد کرنے لگا۔ لیکن کیوں تکلیف ہو رہی تھی اسے اب؟ یہی تو چاہا تھا اس نے، یہی تو اس کی خواہش تھی کہ امل اس سے نفرت کرے اور اس سے ہر ایک کی طرح جھڑک دے، اس سے بھی ویسے ہی ظالم طریقے سے پیش آئے جیسے ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اور اب وہ سچ میں ایسا کرنے لگی تھی، تو پھر یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ سب کیا تھا آخر؟ اس نے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا، ابھی وہ صرف اور صرف سنسان پگڈنڈیوں پر چلنا چاہتا تھا، جن پر رات کی اس تنہا سے پہر میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ اپنے بستر پر لیٹی امل نے کب کے رکے آنسوں کو بہنے دیا، اور وہ اس کی کن پٹی سے پھسلتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے ولی، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ دل میں اٹھتی تکلیف کے باعث لرزتے لبوں کو اس نے زور سے دانتوں تلے دبایا، دل سے رستا خون
اب آنکھوں کے راستے پانی بہہ کر بہنے لگا، سب کچھ جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا، ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کی ہچکی ابھری تھی اور پھر کمرہ دبی دبی سسکیوں سے گونجنے لگا۔ ولی نے گہرا سانس لے کر اندر پلتے درد کو کم کرنا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اذیت اب کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ آسمان پر سجے تارے زمین پر موجود دو محبت کرنے والوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، مگر وقت نے دوسری جانب اداسی سے مسکرا کر سر جھکایا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی جلدی پڑی ہے نفیس اور امل کی شادی کی؟ میرا تو پورا ارادہ تھا کہ یہ رشتہ ختم کروانے کا۔ فرخندہ سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ اس کی بیٹی کی شادی نفیس سے کرواؤں گی میں، لیکن تمہارے کہنے پر مجھے زبردستی ارجمند کو بھی راضی کرنا پڑا۔ ایسی بھی کیا مصیبت پڑ گئی تھی؟ اور اب یہ 1 مہینے کے اندر شادی کرنے کا جو شوشہ تم نے چھوڑا ہے بھائی، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اتنی جلدی کیوں ہے تم ان دونوں کی شادی کی؟ نگار بیگم نے آخر میں وہ تب کر اسے پوچھا تو صوفے پر آرام دہ سے انداز میں بیٹھا تھا۔ سنجیدگی سے سیدھا، ولی اور امل کے چکر کا پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کے ایسے سوال پر نگار ایک پل کو گڑبڑا سی گئی۔ ہاں پتہ ہے، کسے پتہ نہیں ہوگا بھائی، کھلے عام یارانہ کرتے۔ اگر انہیں شرم نہیں آ رہی تو پھر لوگوں کو بھلا کیا پرواہ، وہ تو وہی کہیں گے نا جو دیکھیں گے۔ لیکن اس سب کا اس سے کیا لینا دینا؟ بہت الجھ کر اسے پوچھا تو مسکراتا ہوا بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ دل کو نہ جانے کیوں کمینی سی مسرت نے گھیرا تھا۔ ولی کی جو حالت آنے والے دنوں میں ہونے والی تھی، اسے سوچ کر اس کی رگ رگ میں گویا مستی سے دوڑنے لگی تھی۔ بس آپ سمجھیں کہ ولی کی بربادی شروع ہو چکی ہے۔ نگار ایک پل اس کے انداز پر ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب؟ جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے نا، اسی طرح ولی کی جان عمل میں ہے۔ میں عمل کو اذیت دوں گا لیکن تڑپے گا ولی۔ میں اس ذرا جتنی لڑکی کو بدنامی کے ایک نہ ختم ہونے والے سیلاب کے حوالے کروں گا اور ولی خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اور یہی چاہتا ہوں میں کہ وہ زندہ رہے اور دیکھے کہ ہاشم اسے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ بس اس شادی کی تاریخ 1 مہینے کے اندر کروائیں، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ نگار جو سانس روکے اس کی ساری حکمت عملی سن رہی تھی، لمحوں میں جاگی۔ تم کیا کرنے والے ہو ہاشم؟ ان کی خوف زدہ سی آواز میں بہت عجیب سی لرزش تھی۔ میں جو کروں گا نا وہ ساری دنیا دیکھے گی، آپ انتظار کریں، ایک بہت دلچسپ سا کھیل شروع ہونے والا ہے، بس چند دن صبر کر لیں آپ۔ وہ آدھی ادھوری کہانی سنانے کے بعد اٹھ گیا اور نگار لاؤنج کی زرد روشنیوں میں بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی۔ ہاشم نہ جانے کون سا موت کا کھیل شروع کرنے جا رہا تھا کہ رات کی سیاہی میں عجیب سی گھٹن گھلنے لگی تھی۔ وہ صبح تیار ہو کر ڈیرے پر پہنچا تو نواز جو اسی کا انتظار کر رہا تھا یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، آپ کا کام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا سنجیدہ سا چہرہ پل بھر میں پتھر جیسا سخت سا ہو گیا تھا۔ نواز کی پیشانی پر بے اختیار پسینہ پھوٹا۔ کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی اس سب میں؟ اس نے ٹیبل کے پیچھے لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو نواز جلدی بتانے لگا۔ جی سر، کوئی کوتاہی نہیں کی گئی، سب ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے چاہا تھا، لیکن اگر اس سب کی بھنک بھی سردار بابا تک پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا سر۔ اس نے ایک پل کو سرد نگاہوں میں نواز پر جمائی۔ اگر یہ بات ان کے کان تک پہنچی بھی تو پھر تم اپنی خیر منانا، نواز سمجھ گئے۔ اس نے جلدی سے تھوک نکل کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی میں سمجھ گیا سر، کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ باہر سے محسن کو اندر بھیجو، کام ہے مجھے اس سے۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو ولی نے جھک کر ٹیبل کی طرف سے خاکی لفافہ اٹھانا۔ نفیس احمد کی زندگی کا کچھ کچا چھٹا۔ اس نے لفافے سے بہت سے پیپر نکال کر سامنے رکھے تو اسی وقت آفس میں محسن داخل ہوا۔ رف سی جینز اور ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے اپنے مخصوص لاپرواہ سے حلیے میں کرتارپور والے سکھوں کی بیٹی کا کیس دیکھا تم نے محسن؟ جی دیکھا ہے میں نے۔ اس نے پشت کرسی کے ساتھ ٹکائی اور پھر سے دیکھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں ایک بڑی سی مچھلی اس جال میں پھنس جائے گی؟ مچھلی؟ محسن مسکرایا تھا۔ اس جال میں تو مگرمچھ بھی پھنس سکتا ہے ولی سر۔ گڈ۔ اس نے اس کی محنت کو سراہا تھا۔ وہ لوگ اتنے طاقتور اور اتنے بارسوخ ہیں نا ولی سر کہ ہمیں تو بس درمیان میں ایک پل کا کام دینا ہے، باقی کی ساری کسر وہ لوگ خود ہی نکال لیں گے۔ ہم نے بس پزل کے سب ٹکڑوں کو جوڑنا ہے، پھر انتقام کی تصویر خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا۔ محسن نے اس کے بول پر مہر ثابت کی تھی۔
اچھا ایک اور بات، اپنا بہت خیال رکھنا۔ کام کرتے ہوئے ہاشم کو شک ہو گیا ہے ہم پر، اور اگر شک کے پیچھے اسے ہم میں سے کسی کی بھی شکل نظر آئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اسے تباہ کرنا ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ محسن نے مسکراتے ہوئے پلکیں چپکا کر اس کی تسلی کروائی تو ولی نے بھی گہرا سانس لے کر سامنے رکھے پرچے الٹ کر دیکھے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تو ابھی رہتا ہی تھا۔ میں صبح میں سردی کی نمی گھل ملی تھی، مگر اب پہلے والا قہر نہیں تھا۔ ٹھنڈ آہستہ آہستہ اپنا ٹھنڈا آنچل سمیٹنے لگی تھی۔ موسم گرما کی یکسی تپش اب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بی جان کے ساتھ کچن میں بیٹھی ناشتہ اور زہر مار کر رہی تھی۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس اس کا پاکیزہ سا حسن بہت اداس، بہت خفا سا لگتا تھا۔ بی جان نے ایک سیکنڈ کو ہاتھ روک کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھ ہی لیا، کیا ہوا ہے امل؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے رشتہ طے ہوا ہے تب سے تم بہت گمسم، بہت خاموش ہو۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹے؟ رشتے سے تو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ کچھ تھا امل کے انداز میں جو بی جان کو چونکا گیا تھا، اور ان کے اس طرح کے استفسار پر وہ بھی یکدم گویا جاگی تھی۔ نہیں، یہ رشتہ گرچہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی اپنے بابا کی دی گئی زبان کا پاس رکھے گی۔ یہی تو ایک عہد لیا تھا اس نے خود سے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی بھی زمان کو مایوس نہیں کرے گی، زندگی کے کسی پل، کسی پہر، کسی ساتھ میں بھی نہیں۔ تو اب پھر یہ اداسی کی گہری چھاپ، یہ لمحہ بالمحہ وجود پر پڑتی گرد خوف زدہ کر دینے والی سوچوں کا ایک لامطمئن سلسلہ، یہ سب کیا تھا؟ نہیں، اسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، اٹھانا ہوگا، جمع کرنا ہوگا۔ وہ بکھرنے لگی ہے تو خود کو سمیٹے گی بھی وہاں، وہ یہ کر لے گی، اسے کرنا ہی ہوگا۔ ایک ساتھ صدیوں کے فیصلے لمحوں میں کرتی ہے وہ، جیسے ایک دم ہی بہت کچھ کر لینا چاہتی تھی۔ زندگی ختم نہیں ہوتی ابھی، اس زندگی کو محنت سے سنوارا جا سکتا، جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ اگلے ہی پل اب وہ مسکرا کر بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، آپ تو بس خواہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں بالکل، کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں؟ مگر اس نے اس سوال کے اگلے پل ہی جان لیا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ حقیقی خوشی سے کوسوں دور ہوگا۔ اسے اداکاری کرنی پڑے گی، ایک لمبی تھکا دینے والی اداکاری۔ اب ٹھیک لگ رہی ہوں، پتہ ہے؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے کپ میں گرم گرم چائے انڈیلی، پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب کوئی بہت باتیں کرنے والا انسان خاموش ہو جائے تو بہت عجیب سا لگتا ہے نا؟ اس انسان کو خود بھلے کچھ بھی بدلا نہ ہو، مگر جو اس کے ساتھ ایک زندگی گزار چکے ہوں وہ ضرور ان کے اس بدلاؤ سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے تم بھی جب تک بولتی رہتی ہو پٹر پٹر، جب تک تمہاری زبان چلتی رہتی ہے نا، میں مطمئن رہتی ہوں کہ عمل ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بات ہو، کوئی جملہ یا پھر ایک چھوٹا سا کوئی ثانیہ بھی تمہیں ناگوار گزر جائے تو تم ایک دم سے بالکل خاموش ہو جاتی ہو، ایک طرف سب سے الگ تھلگ۔ وہ لبوں کو کاٹتی، سر جھکا ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے نازک سے وجود کے شفاف آئینوں میں گہری دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ کیسے وہ سب کو مطمئن کر پائے گی کہ وہ ٹھیک ہے؟ یا اللہ! اس کا دل بہت بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ سانس لیتے یوں لگتا تھا کہ گویا کوئی سینے کو شکنجے میں لے کر گھوٹ رہا ہو۔ اچھا ایسا ہے؟ اندر مچتی توڑ پھوڑ کے برعکس مسکراتا چہرہ اٹھایا تو آنکھیں خواہ مخواہ ہی بھیگ گئیں۔ پھر دیکھیے گا میں کتنی باتیں کرتی ہوں۔ اتنی باتیں کروں گی، آپ کو اور پاپا کو اتنے قصے کہانی سناؤں گی کہ آپ لوگ مجھ سے تنگ آ جائیں گے اور جواباً میری جلد از جلد شادی کی دعائیں مانگیں گے۔ وہ کہہ کر ہنسی تو دل کچھ اور ہی زخمی ہو گیا۔ کیوں ہوتا تھا ایسا کہ انسان بہت تکلیف میں ہنسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اندر گہرے نشانوں سے بھرنے لگتا ہے؟ اس کے دل پر بھی نشان لگنے لگے تھے جو جتنے زیادہ ہوتے اتنے ہی اذیت دیتے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ماں باپ کبھی بیزار نہیں ہوتے اولاد سے، کبھی تنگ نہیں ہوتے، بھلی اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے اس نے شہد رنگ آنکھیں ان پر جمائی تھی۔ ہاں، بھلے ہی اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، والدین کبھی اس سے تنگ نہیں ہو سکتے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نوح علیہ السلام عذاب آنے کے بالکل آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو دوسری پہاڑی سے بلا رہے تھے؟ آخری وقت تک ان کا دل اپنی اولاد کے ساتھ چٹکا ہوا تھا، اگرچہ وہ نافرمان تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی وہ اسے بلا رہے تھے، پناہ گاہ کی جانب، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی رحمت کی جانب۔ مگر عمل
ان کی اداس سی آواز پر اس کا دل کروٹیں لینے لگا تھا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، کبھی بھی نہیں مانتے، مگر میں ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں نوح علیہ السلام کی تکلیف۔ والدین تو ایسے ہوتے ہیں عمل، نافرمان سے نافرمان اولاد کو بھی گلے لگا دیتے ہیں، مگر کچھ اولادیں اچھی بھی ہوتی ہیں بی جان۔ میں آپ کی اچھی اولاد بنوں گی، میں آپ کو اور آغا جان کو کبھی مایوس نہیں کروں گی بی جان، کیونکہ کچھ اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتی ہیں اور وہ بھی آخری وقت تک اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتی ہیں بی جان۔ اس نے ان کی جانب محبت سے دیکھتے کہا تو بی جان نے بے سخت اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کر اسے سکھی رہنے کی دعاؤں سے نوازا۔ بڑی بی بی، وہ باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ نورہ کی بات پر بی جان نے اس کا سر تھپکا اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ خالی خالی سی بیٹھی رہے گی۔ باہر سبزہ زار پر قمیض شلوار میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا آدمی بی جان کے سامنے کھڑا ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو فرید کہاں ہے بڑی بی بی؟ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ وہ 1 مہینہ کام پر نہیں آ سکے گا۔ اس کی بیوی کی طبیعت اب پہلے سے خاصی خراب رہنے لگی ہے، لیکن وہ اس عزت کی روزی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی جگہ سے کام کرنے بھیج دیا۔ بڑی بی بی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر رحم کریں بڑی بی بی۔ فرید کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں۔ بی جان کو بے طرح اس دیہاتی کی بے بسی پر ترس آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کر لو اس کی جگہ کام، لیکن پھر 1 مہینے کے اندر اندر فرید یہاں پر چاہیے مجھے، ٹھیک؟ جی 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 بی بی جی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو بی جان نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ اسی پل امل داخلی دروازے سے نکل کر باہر سبزہ زار کی جانب بڑھی۔ دور کیاروں میں لگے بیشتر رنگ برنگے پودے اس کا شوق تھے۔ بہت زیادہ خوشی یا پھر بہت زیادہ تکلیف، لمحات میں وہ ان کے پاس ضرور آتی تھی۔ اس کا سیاہ فراق ہوا کے پائے پیچھے کی جانب پھڑپڑا رہا تھا اور جھک کر کسی گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتے سمے اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھولنے لگی تھی۔ دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی شازیہ کا حلق تک کڑوا ہو چلا تھا۔ دل میں نفرت کہ وہ غبار پکنے لگے تھے جو سب کچھ تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اپنی سیاہ کاریوں کو ایسے کسی کے منہ سے سن کر جو ذلت اس نے اٹھائی تھی، وہ اس ذلت کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم دیکھنا عمل کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور پھر شکیلہ کو اپنے کمرے سے آواز لگا دی۔ اگلی پل شکیلہ اس کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ تمہاری چھوٹی بھابھی کی کیا حال چال ہے؟ شکیلہ نے بے طرح حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ شازیہ نامی لڑکی اس کے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہی جس نے کبھی ملازمین کو ذلیل مخلوق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جی بی بی جی ٹھیک ہے وہ تو ویسے اتنے کام کرتی ہو تم، انسان سے اپنے گھر کا کام نہیں ہوتا، تم یہ پوری حویلی سنبھالتی ہو۔ ہاں اوپر سے اس غربت نے مت ماری ہوئی ہے آدھی دنیا کی، تو حویلی سنبھالتی ہوں، ہاں اور اوپر سے اس غربت نے مت ماری ہوئی آدھی دنیا کی۔ شکیلہ کے چہرے پر ہمایاں اڑنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے، اس لیے زور زور سے سر ہلانے لگی۔ میں تمہاری تنخواہ سے زیادہ دوں گی تمہیں شکیلہ، لیکن پھر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بولو کرو گی نا کام؟ دیکھو میں نورہ کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن تم زیادہ قابل بھروسہ ہو میرے لیے۔ جی بی بی آپ کہیں کام؟ اس نے بے ساختہ اس کے گھٹنے دبائے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے عمل بی بی ولی سرکار کو پسند کرتی ہیں؟ شکیلہ کی آنکھیں گویا پھٹ کر باہر کو گرنے کو ہوئیں، مگر پھر بھی وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ شازیہ اب رازداری سے جھک کر اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ سبزہ زار پر کھڑی کومل ہاتھوں سے پھولوں کی نرمی کو محسوس کرتی عمل اس سب سے بے خبر اپنے دل کے کانٹے نکال نکال کر پھولوں کی پہلوں میں رکھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کو ٹھٹک کر سیدھی ہوئی، کسی کی نظریں اسے اپنی پشت پر محسوس ہوئی تھی۔ ریشمی چٹیا سے نکلی لٹوں کو دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے سے ہٹاتی وہ جیسے ہی پلٹی، دور کھڑے ولی سے نظریں جا ملی۔ آس پاس لہلہاتی ہوا پل بھر کو گویا ٹھہر سی گئی تھی۔ جھولتے پھولوں نے سبزہ زار پر پنپتے معطر سے جذبے کو محسوس کر کے سر اٹھایا۔ لمحے ساکت ہو گئے تھے، دھڑکن تھم گئی تھی۔ چلتا پہر ٹھہر جائے تو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ جس کی موجودگی میں بھاگتے لمحے تھم جاتے ہیں، سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ محبت کسی روشنی کی طرح ہر زاویے سے گر کر چمک رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹھہرے لمحے محبت کو زندگی دیا کرتے ہیں، انہیں روک لیا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بھی رک گئے تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ولی قدم قدم چلتا اس تک آ رہا ہے۔ اس کی پلکیں جھپکانا مشکل ہوا۔ اونچا سا ولی اسی کی طرف آ رہا تھا۔ عمل بغیر کسی جنبش کے ساکت کھڑی رہی۔ اسے لگا وہ ہلی تو سارے لمحے بہتی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔
चंद कदमों के फासले पर वो रुक गया था। नस्वारी आंखें जो अब हर दम बहुत सपाट रहने लगी थी, इस समय किसी जज्बे के शहर में कैद लगती थी। क्या मुझे बताना चाहिए कि वो जज्बा कौन सा जज्बा होता है? कैसी हैं आप? धीमे लहजे का इस्तफसार, नरम नज़रों का इर्तकाद। अमल टूटने लगी थी। ठीक हूँ, जिंदा हूँ, देखें। हर लफ्ज़ गोया वली के दिल में खुप गया था। क्यों करती हैं ऐसी बातें आप? इसने जैसे थक कर इसे पूछा था। कैसी बातें करती हूँ मैं? ऐसी तकलीफ़ देने वाली? अच्छा सही, अब ये सब करें, आप ये सब करें तो वो जस्टिफाइड, लेकिन अगर मैं ऐसी बातें करूं तो ये दुरुस्त नहीं। ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट है वैसे आपकी वली। मैं ये नहीं कह रहा बीबी, आप जो भी कहें मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं, समझे आप? मैंने कहा था ना आपसे कि मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। फिर क्या चीज़ है जो आपको एक बार फिर यहाँ खींच लाई? इसकी आवाज़ फटने लगी थी, मगर वो रोई नहीं। जब्त से शहद रंग आंखों में गुलाबी सा पानी चमकने लगा। एक बात कहनी थी आपसे। इसके तेज़ लहजे के बरक्स इसका लहजा बहुत धीमा था। सुन रही हूँ, इसने बेरुखी से कहकर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया था। मल्ली से चंद पल देखे गया। मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा अमल बीबी, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हिफाजत करूँगा आपकी। इसीलिए आप बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी गम, किसी तकलीफ़ को नहीं आने दूंगा मैं आप तक। ये वादा है वली अहमद का आपसे। एक झटके से इसने अपना चेहरा इसकी जानिब फेरा था। लेकिन मुझे आपकी सारी झूठी सच्ची कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है वली। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आती आपकी। एक तरफ कहते हैं नफ़रत करो मुझसे, मेरे दिए गए तोहफे को कचरे के डब्बे में फेंकते, एक पल को रहम नहीं खाते आप। लोगों को बेइतनाई के नज़ाबों से गुजारते हैं कि जिनसे रूह तक बिलबिला उठे। मगर फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जिसकी वजह से आपसे मोहब्बत हो जाती है? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें कि जिससे ना चाहते हुए भी दिल आपकी जानिब हमकने लगता है? सब आपको आपके दिल पर माफ़ कर सकते हैं वली, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। खराश ज़दा सी आवाज़ में तेज़ी से बोलकर वो हाँपने लगी थी। गहरे गहरे सांस लेती इसे नफ़रत से देखने लगी थी कि जिसने इसे इस हालत तक पहुंचा दिया था। अगर मैं माफ़ी मांगूं, क्या तब भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? नहीं, कभी भी माफ़ नहीं करूंगी आपको मैं। सारी ज़िंदगी भी माफ़ी मांगते रहेंगी ना, तब भी माफ़ नहीं करूंगी आपको, कभी माफ़ नहीं करूंगी आपको। इसे लगा इसका दिल दर्द से फट जाएगा। वल्ली की नस्वारी आंखों में तकलीफ़ के सिवा होने लगी थी। चलें, खैर हो गई। जहाँ सारी दुनिया माफ़ नहीं कर रही, वहाँ आप भी माफ़ ना करें। वैसे मैं काबिल भी इसी की हूँ, आप ठीक करेंगी, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए आपको। इसे देखते देखते वो आहिस्ते से पीछे जाने लगा था। अम्मल की आंख से आंसू फिसला। फिर वो मुड़कर लंबे लंबे कदम भरता गाड़ी में जा बैठा। अगले पल पोर्च सुनसान पड़ा था और इसकी धूल उड़ाती गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। अमल ने बेख्तियार साथ रखी कुर्सी थामी थी। इसकी कदमों से जान लम्हा बलम्हा ख़त्म होने लगी थी। माँ जी, ये बाबा कहाँ हैं? सुबह से नज़र नहीं आ रहे मुझे। हाशिम ने इनके कमरे में झांकते हुए पूछा तो निगार ने सर उठाकर इसे देखा। पता नहीं, जाते वक्त कहकर गए थे किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ शहर, तुम्हें नहीं बता कर गए? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की उन्होंने। खैर, मैं फ़ोन करता हूँ इन्हें, फिर बताता हूँ आपको। वो उलझ कर जेब से फ़ोन निकालता वापस मुड़ा और फिर नंबर डायल करता तेज़ी से सीने उतरने लगा। दूसरी जानिब वली की धूल उड़ाती गाड़ी इस वक्त एक सुनसान से डेरे के पास रुकी थी। स्याही में डूबा डेरा हर जानिब से अजनबी सा था। यह गांव से कदरे फासले पर एक वीरान जगह पर बना कदीम तर्ज का हेड क्वार्टर था, जिसे पिछले वक्तों में टॉर्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसने एक पल को तारीकी में डूबे डेरे को देखा और फिर करख्त सा चेहरा लिए गाड़ी से उतर आया। अंधेरे में जाने पहचाने रास्तों पर कदम उठाते से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद वो इन सब रास्तों का आदी था। बाबा, वली क्या करने वाला है? अस्कर ने चाय का कप हसन के सामने रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो वो दूर किसी गैर मरे नुक्ते को देखते मुस्कुरा दी। वली इन सब की चमड़ियाँ उधेड़ने वाला है अस्कर। इसने लोहे के जंगलू दरवाजे को धकेल कर खोला तो अजीब सी आवाज़ के साथ खुलता चला गया और ऊपर से गिरती रोशनी ने नीचे तह खाने को जाते जिनों को आधा मुनव्वर कर रखा था। ऐसे कि शुरू की सीढ़ियाँ दिखाई देती थी और बाकी की अंधेरे में डूबी लग रही थी। हाशिम बहुत ख़तरनाक है बाबा, वली को ठीक से समझा दिया था ना आपने? इसकी परेशानी सिवा होने लगी थी। हसन ने गहरा सांस लेकर इसे देखा। क्या तुम्हें लगता है अस्कर कि मुझे वली को यह बताने की ज़रूरत है?
عسکری کی بات پر چند لمحوں کو خاموش سا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے قدموں سے تاریکی میں ڈوبے سینے عبور کیے اور پھر ایک طویل سحر زدہ سی راہداری میں آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں ولی جیسے کتنے ہی بچے ہوتے ہیں نا، جو ناکردہ گناہوں کی سزائیں کاٹتے انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ اس میں قصور ان بچوں کا نہیں ہوتا عسکر، جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ سارے کھیل میں ہماری پوری سوسائٹی قصوروار ہوتی ہے۔ ہم ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دینے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ پھر چاہے کچھ بھی ہو، اس اپنے سے عزیز لوگوں کی جھوٹی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے ہم ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھڑکتی آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ طویل راہداری کے آخری سرے پر کوئی روشنی سی تھی جو جگمگا رہی تھی، عجیب مدھم سی زرد روشنی۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے، سماج میں حیا کا پرچار کرنے کے بجائے، نکاح کو عام اور سادہ بنانے کے بجائے ہم اسے اور مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو اس وقت اس معاشرے میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ نکاح کرنا اتنا مشکل، اتنا مہنگا اور اتنا پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے کہ اس کے برعکس زنا سستا اور سہل لگنے لگا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے بجائے ان برائیوں سے جنم لینے والے معصوم بچوں کو سزائیں دے کر خود کو تسکین دیا کرتے ہیں، اس بات کا ادراک کیے بغیر کہ اس سب کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں۔ راہداری کے آگے ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں درمیان میں لگی کرسیوں پر کسی کا وجود مبہم سے مدھم روشنی میں نیم واضح تھا۔ اس انسان کے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے، گردن میں ایک ہی زاویے پر رکھنے کے بعد اب کے جھکا رکھی تھی۔ اس معاملے میں ہم سے اچھے گورے ہیں جو اپنی غلطیوں کا ٹوکرا کسی اور کے سر مارنے کے بجائے اپنا سب کیا دھرا اون کرتے ہیں۔ ہم سے اخلاقی، مذہبی اور سماجی اقدار میں وہ کہیں پیچھے صحیح، مگر انسانیت کی قدر میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ کسی کے ناجائز بچے کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ گند کا ڈھیر ہے کسی کے گناہوں کی سزا، بلکہ وہ آگے بڑھ کر گرے پڑے انسانوں کو اٹھا کر ان کو سنوارنے کی اہلیت، ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر سے تو اب تک یہی بیماری ختم نہیں ہوئی کہ ہم ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور وہ ہم سے رتبے اور مقام میں پیچھے۔ اس بے جا کی بڑھتی چاہ نے ہمارے اندر سے ہماری غلطیوں کو تسلیم کرنے کا خمیر نکال باہر کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خود کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے، بے داغ، اجلا اور شفاف۔ مگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں عسکر، انہوں نے ایک پل کو رک کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بے داغ، بے پاک اور پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہم پرفیکٹ بنیں، کیونکہ ہم پیدا ہی ایسے نہیں کیے گئے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں دن بدن کی محنت سے خود کو سمیٹ کر ایک اچھے سانچے میں ڈال سکتے ہیں، مگر اس سانچے کے ہر شگاف کو نہیں بھر سکتے۔ اگر ہم کسی غلط فہمی سے نکل آئیں تو ہو سکتا ہے پھر کوئی ولی صفاق معاشرے کا نشانہ نہ بنے۔ ان کے لہجے میں بے حد افسوس در آیا تھا۔ عسکر نے گہرا سانس لیا۔ اس معاشرے کی بے حسی پر تو اس سے بھی بہت سے اعتراف سے، مگر کیا کیا جاتا؟ جو نہیں بدلنا چاہیے وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ ولی نے ایک قدم ایک جانب کو بنے چھوٹے سے تاریک کمرے کی جانب پھیرے۔ وہ دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر روشن مدھم روشنی میں سامنے بیٹھے جانور کے بال ایک لمحے کو چمکے تھے۔ اپنے مالک کو دیکھتے ہی کتا ایک دم اٹھ کر خوشی سے دم ہلانے لگا تھا۔ بھونک کر اس نے اس کو شاید خوش آمدید بھی کہا تھا۔ ولی قدم قدم چلتا اس تک آیا، پھر جھک کر اس کا گلا پٹے سے ادا کیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کتا بھی اس کے چہرے پر پیار کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلائے، پھر اس کا پٹا ہاتھ میں پکڑے اسے باہر لے آیا۔ ایک جانب سے باندھ کر اس نے آگے بڑھ کر درمیان میں جھولتے بلب کو روشن کیا تو ایک پل کو گردن جھکایا۔ شخص نے بے اختیار چہرہ اٹھایا اور پھر تکلیف سے آنکھیں چرگیائیں۔ ولی نے اس کے عین سامنے کرسی رکھی، پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا۔ وہ اب آنکھوں پر پڑتی تیز روشنی کا بمشکل سہار کر آگے والے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس پر ولی کا چہرہ واضح ہوا، کسی نے سانس روک دی اس کی۔ آج سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ولی نے جگہیں بدل دی۔ کل جس جگہ پر ولی تھا آج اسی جگہ پر حسین تھا۔ تو کیا قدرت کے انتقام کا الٹا چکر شروع ہو چکا تھا؟ کیا اعمال واقعی پلٹ آتے ہیں؟ کیا اتنی جلدی پلٹ آتے ہیں کہ اس سے بھی جلدی پلٹ آتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو حسین کے کتے کبھی بھی کچھ نہیں بھولتے؟ اور ایک پل کو حسین کی نظروں نے اس کے پیچھے بندے بھونکتے کتے کی جانب سفر کیا تو اس کی رگوں میں گردش کرتا سارا کا سارا خون جم گیا۔ تم بھول گئے حسین، لیکن میں نہیں بھولا، نہ ہی میں تمہیں وہ سب بھولنے دوں گا۔ اب تم بھی دیکھو گے ولی کیا بن چکا ہے۔ اس نے اٹھ کر کتے کو پٹے سے آزاد کیا، پھر حسین کو بے یقینی سے مرتا ہوا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سیاہ پڑتی سیاہ رات میں آج حسین کا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا۔
हाशिम बेचैनी से पोर्च में टहलता रहा, बार बार हुसैन का नंबर डायल कर रहा था, मगर हर दफ़ा की गई कॉल्स लम्हा बलम्हा पलट कर आ रही थी। इसने बालों में हाथ चलाकर हुसैन के ड्राइवर का नंबर डाला, मगर वहाँ से भी वो जवाब नदारद। इसकी बेचैनी अब परेशानी में बदल कर सवाह होने लगी थी। फिर किसी ख्याल के तहत वो लाउंज में तेज़ी से चलता आया, दरमियानी टेबल पर रखी चाबियाँ उठाता बाहर की जाने बढ़ने लगा। निगार इसके पीछे आ रही थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है हाशिम, अब तो उंगलियां मरोड़ती वो दरवाजे में खड़ी थी। जी करता हूँ कुछ माँ जी, तुम तो अंदर जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा बताऊंगा तुम्हें, अभी अंदर चलकर बस दुआ करो बाबा मुझे मिल जाए खैरियत से। उलझ कर कहता वो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पर तेजी के साथ दौड़ रही थी। पेशानी पर ढेरों बाल और सर्दी में कनपटी से फूकता पसीना, यूं लगता था कि गोया अब वो सही मायनों में पहाड़ के नीचे आ गया हो। फिर स्टीयरिंग से हाथ हटाकर मोबाइल में पर चंद नंबर मिला। लब काट से मोबाइल कान पर जमाया। शहीर 3-4 बंदों को बाबा को ढूंढने के लिए कह दो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, फटाफट, ज़रा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। इसने फ़ोन कान से हटाकर सामने बने डैशबोर्ड पर डाला, फिर पेशानी मसलता अंदर उबलती परेशानी को कम करने लगा था। कच्चे रास्ते अब तक वैसे ही सुनसान पड़े थे। इसी पहर वल्ली की गाड़ी सफ़ेद हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। इसका चेहरा हद दर्जा सपाट हो रहा था और नकोश इस कदर सख्त कि कोई देखता तो डर जाता। इंतकाम खुशी नहीं दिया करता, इससे इतना अंदाज़ा था इसे अब तक हो गया था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता वो अंदर की जानिब बढ़ा। हवेली खामोश पड़ी थी, सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। बगैर किसी तरद्दुद के इसने अपने कदम कमरे की जानिब फेरे और चलते चलते एक पल को रुक सा गया। ज़हनों के पार कोई दिखा था, इससे कौन हो सकता है? इसकी आंखें सिकुड़ गई थी। फिर मोहतात कदम उठाता हुआ ज़हनों के करीब आकर एक पल को ठहर गया। कौन है? कोई जवाब न आने के बाद इसके असाब एकदम अलर्ट हुए थे। 2 कदम मजीद चलकर इसने जैसे ही जीने के इस पार कदम रखा तो झटक कर रुक गया। शकीला, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शकीला से देखकर गोया पुरसुकून हुई थी। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी वली सरकार। वो 2 कदम चलकर इसके करीब आई, फिर राजदारी से कुछ बताने लगी। चंद लम्हों बाद वली अपने कमरे में था। शाल को कंधे से उतार कर सोफे पर डाला और फिर शावर लेने वाशरूम की जानिब बढ़ा। जब वापस पलटा तो बाल हस्ब आदत माथे पर गिर रहे थे। चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी हो रहा था, खामोश, ठंडा, सपाट। हाथ से बाल पीछे करके इसने साइड टेबल पर रखे मोबाइल में वक्त देखा और फिर कुछ सोच कर शाहनवाज को फ़ोन करने लगा। 1 घंटे बाद इसे इस तहखाने से निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक देना और किसी को भी तुम्हारे कदमों के निशान नहीं मिलने चाहिए। नवाज, यूँ गायब हो जाना कि कोई साया हो तुम, मुझे तुम्हें दोबारा हिदायत देने की ज़रूरत न पड़े। चंद लम्हे आगे वाले की बात सुनी और फिर फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर डाल दिया। एक नज़र उठाकर टिक टिक करती घड़ी पर डाली, जो गुजरते हर लम्हे हुसैन की जिंदगी को खुद में सींच रही थी। इसने घुटन ज़दा सी रात में लॉन की जानिब खिलती खिड़की के पट खोले, मगर बाहर तारीख पड़े सब्ज़ार पर वैसी ही घुटन थी, अजीब सी सांस को रोकने वाली घुटन। हाशिम और इसके आदमी नीली सी फैलती फजर में पागलों की तरह हुसैन को तलाश कर रहे थे। गांव का हर घर सुबह सुबह ऐसी तफरी पर जाग चुका था। लोग अब अपने कच्चे घरों के दराजों से झांकते बाहर गुजरते एक रेले को देख रहे थे, जिसमें हाशिम पेश पेश था। बिखरे बाल और बिगड़े हुल्ले की परवाह किए बगैर वो हर घर के आगे पीछे होकर अपने आदमियों को हर हिदायत पर दौड़ा रहा था। पूरी रात की थक मेहनत के बाद भी हुसैन का कोई सुराग नहीं मिला था। यूँ लगता था गोया इसे या तो आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई हो। हर तरफ से मायूसी का मुंह देखकर इसके अंदर जमा होती फ्रस्ट्रेशन की कोई हद नहीं थी। यूँ लगता था कि किसी ने इसके वजूद पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई हो, ऐसी ज़रब के जिसके ज़ख़म के इससे पुराने बदले की बू आती हो। भागता हाशिम एकदम चौंका था। सारी रात इसे क्यों ख्याल न आया कि हाँ, वो तो था इनका एक दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिनको तबाह करने की अहलियत रखता था। तो क्या वो तबाह हो चुका था? इसके अंदर कोई घंटी सी थी जो बज रही थी। वली अहमद, अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुमसे ज़िंदगी जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन लूँगा। वली, मैं तबाह कर दूँगा तुम्हें। गाड़ियाँ मोड़ो, हमें वापस जाना है अपने गाँव। गाड़ियाँ मोड़ो, बुलंद आवाज़ से हिदायत देता हुआ अब की अपनी गाड़ी की जानिब भाग रहा था। इसकी पेशानी शक्ल आलूद हो गई थी और दिल बेतहाशा घबरा रहा था। इसकी 30 साल ज़िंदगी में ये इसकी पहली ऐसी बरसात थी जो इस पर उलट रही थी। सब इसकी मौजूदगी इसकी भरपूर मुलाजमिन की फ़ौज के दरमियान हुआ था। वो तो गोया इसके मुंह के अंदर हाथ डालकर हुसैन को ले गया था, इतने करीब से, इसकी नाक के नीचे से। वली अहमद गुस्से में बिगड़ते चेहरे के साथ इसने दांत पीसे थे
تم نے غلط آدمی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ولی، تم نے بہت غلط کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہاں اب تم دیکھنا۔ منہ میں دانت پیس کر بڑبڑاتا وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آگے بیٹھے ڈرائیور نے ایک نظر اسے بیک مرر میں دیکھا تو اس کے جسم پر ایک پل کو چیونٹیاں رینگنے گئی۔ ہاشم جس کا بھی انجام طے کر رہا تھا وہ نہایت بھیانک ہونے والا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر نظریں سامنے کے شیشے پر جمائی۔ اترتی فجر اب ابھرتے سورج میں بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ سبزہ زار کے پچھلے حصے میں کسرت کر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی کسرتی بازو سے پھسل کر گر رہی تھی اور آنکھیں اب تک سپاٹ تھیں۔ نیلے رنگ کے ٹریک سوٹ پہ ملبوس اس کا بے حد فٹ سراپا مزید دراز لگ رہا تھا۔ پھر جھک کر جوتوں کے تسمے باندھتا وہ سیدھا ہوا اور پھیلے سبزہ زار پر جاگنگ کرنے لگا۔ اب بھی اس کی ورزش آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کان میں لگے نازک سے آلے کو اس نے ہلکا سے دبایا تو کال کنیکٹ ہو گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم رات میں ہی رابطہ کرو گے مجھے، مگر چلو خیر ہو گئی۔ بابا کہاں ہیں ولی؟ کس کے بابا؟ انجان مت بنو، عزت سے پوچھ رہا ہوں تو عزت سے جواب دے دو، بتاؤ کدھر ہیں بابا؟ دوسری جانب سے اس کی غراہٹ سے ولی گویا محظوظ ہوا تھا۔ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ دیکھو جا کر کسی طوائف کے کوٹھے پر، یقیناً ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے وہ۔ ولی اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاشم کی گویا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے، جس کے باعث وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کون حد سے بڑھ رہا ہے اور کون حد میں ہے؟ کیا مجھے ضرورت ہے تمہیں یہ سب بتانے کی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، برف سی مسکراہٹ۔ جب پوچھ رہا ہوں اس کا بات کا جواب دو۔ کہاں ہے بابا؟ بتاؤ مجھے، نہیں تو ایک لمحے میں تہس نہس کر دوں گا تمہیں۔ اوکے کم آن، گو ہیڈ، تہس نہس کر دو مجھے ہاشم۔ چلو شاباش، تباہ کر دو مجھے۔ یہی تو کرتے آ رہے ہو تم ایک عرصے سے، اور چاہتا ہوں کہ آگے بھی تم یہی کرتے رہو گے، لیکن میں نے تمہارے باپ کو نہیں اٹھایا، سمجھے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بکواس پر یقین کروں گا؟ تو مت کرو یقین۔ کیا میں نے تمہیں کہا یقین کرنے کو؟ اس کا چہرہ ایک پل میں جم سا گیا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ولی، یہ تمہیں بہت بہت مہنگا پڑے گا، یاد رکھنا۔ سستے میں تو کبھی میں نپٹا بھی نہیں ہوں ہاشم۔ آئندہ مجھے اس بکواس کے لیے فون مت کرنا، اپنے باپ کو ڈھونڈو جا کر، زیادہ میرا دماغ نہ خراب کرو۔ سر جھٹک کر کال کاٹی، پھر کچھ سوچ کر نواز کو کال لگائی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ جی سرکار زندہ ہے۔ گڈ، زندہ ہی رہنا چاہیے اسے۔ موت اگر اس کے قریبی بھٹکی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ کون سے آلہ نکال کر اس نے کرسی پر پڑے تولے سے گردن خشک کیا، پھر موبائل سامنے میز پر ڈالتا کرسی پر بیٹھا۔ جاگنگ کرنے کے بعد سانس اب تک پھولا ہوا تھا اور چہرے کی رنگت متغیر تھی۔ دور سوچتی نگاہوں کو سکیڑے وہ ایک رات پہلے گزرے منزل کو سوچ رہا تھا۔ اس نے حسین کو موت نہیں دی تھی، اس نے اسے زندگی دی تھی، کیونکہ جب اس نے مرنا چاہا تو اس نے اسے زندگی کا حکم سنایا تھا۔ کل جب اس نے موت طلب کی ہوگی تو اس نے بھی اسے زندگی دی تھی، ایک طویل نہ ختم ہونے والی تھکا دینے والی زندگی۔ اس نے کتے کو ایک خاص زاویے پر باندھا تھا، ایسے کہ حسین کے جسم کے قریب تک تو پہنچ سکتا مگر وہ اسے آگے بڑھ کر کاٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس نے اس کو صرف موت کی حد تک خوف زدہ کرنے کے لیے باندھا تھا۔ اس کی تباہی کی اصل وجہ تو کچھ اور تھی۔ غیر مرئی نقطے سے نگاہ اٹھا کر اس نے سامنے رکھا موبائل اٹھائے، پھر چند نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون کان سے لگایا۔ کام ہو گیا تھا محسن؟ جی سر کام ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ کوئی دوائی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ ارے سر، کیا محسن پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ ہے بھروسہ۔ اچھا کچھ دنوں کے لیے منزل سے غائب ہو جاؤ، نظر نہ آنا مجھے۔ اب تم کچھ دنوں تک خیال رکھنا۔ ولی سر، مجھے فون رکھنے ہی لگا تھا ایک دم کہ ہاں کہو۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا سر، ہاشم بہت خطرناک آدمی ہے۔ ٹھیک رکھتا ہوں۔ اب کوئی بھی تسلی بخش جواب دیے بغیر فون کان سے ہٹایا اور پھر اٹھا کر موبائل ہاتھ میں لیے سبزہ زار سے دوسرے حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ جس کا انجام موت ہونا محسن سے کوئی چیز نہیں ڈرایا کرتی۔ ولی اپنی قبر کھود کر اس سفر پر نکلا تھا۔ جب کوئی قبر کھودی جاتی ہے تو اسے مردہ دفنانا ہی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ شاور لینے کے بعد وہ جیسے ہی چابی اور موبائل لینے کمرے سے باہر نکلا تو زمان کو پریشانی کے ساتھ یہاں وہاں ٹہلتے پایا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آغاز ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں صرف بی جان بیٹھی تھی۔ امین اور شادیہ بہت ہنگامی صورتحال میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر گئی تھی، اور جب سے یہ خبر سفید حویلی میں پھیلی تھی کہ حسین کل رات سے غائب ہے، تب سے ایک عجیب سی بے چینی کی لہر ہر وجود میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمان کو کندھوں سے تھاما اور تسلی بخش نگاہوں سے اس کا شفیق سا چہرہ دیکھا جو اس وقت پریشانی کے باعث متغیر ہو رہا تھا۔
سردار بابا، میں نے کہا نا آپ سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں لگاتا ہوں کچھ بندوں کو کام پر، 1 گھنٹے میں ڈھونڈ لیں گے حسین سرکار کو، آپ فکر مت کریں۔ لیکن ہاشم بھی تو رات بھر سے ڈھونڈ رہا ہے نیولی، اسے کیوں اب تک بھائی نہیں ملے؟ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں سردار بابا، میں کرتا ہوں کچھ۔ آپ چلیں، پہلے ٹھیک سے ناشتہ کریں اور اپنی دوائیں وقت پر لیں۔ یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے، خیال رکھیں، میں ڈھونڈتا ہوں انہیں۔ تسلی کروا کر وہ جیسے ہی مڑا تو سامنے سے آتی عمل کو دیکھ کر بس ایک پل کے لیے ٹھہرا، پھر بنا کوئی تاثر دیے تیزی سے باہی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے گردن موڑے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، کچھ چیزیں کرنے سے انسان کو خود کبھی نہیں روک سکتا۔ وہ بھی اسے مڑ کر دیکھنے سے خود کو نہیں روک پاتی تھی، جانتی تھی کہ سب کچھ تکلیف دیا کرتا تھا، مگر پھر بھی اسے دیکھنے کی عادت بہت جان لیوا تھی۔ ذرا دیر وہ دکھائی نہ دیتا تو لگتا تھا کوئی سانس روک رہا ہے۔ ولی گاڑی میں آ کر چند پل اسٹیئرنگ کو تھامے بیٹھا رہا، گہرے سمندر میں ڈولتی کشتی کی مانند اس کا دل ڈول رہا تھا۔ جو وعدہ اس نے عمل سے کر رکھا تھا، کیا وہ اس کو نبھانے کا اہل ہو سکتا تھا؟ اگر وہ ان چکروں میں کہیں مر کھپ گیا تو پھر کون ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا؟ چند پل وہ اسٹیئرنگ تھامے شیشے سے پار دیکھے گیا، لیکن پھر اگر وہ ہی نہیں رہا تو عمل کو کون تک کرے گا؟ لوگ عمل کو تکلیف اس لیے دے رہے تھے کیونکہ اس کے پیچھے ولی کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ان کا مقصد ولی کو تکلیف پہنچانا تھا، عمل کو نہیں۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوگا بھی اگر میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تو۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ویسے بھی کب آپ میری تھی بی، آپ تو ہمیشہ سے مجھ سے بہت دور تھیں، بہت دور ہیں، اور یہ دور رہنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں اگر مر بھی گیا تو ایک وعدہ تو وفا کر ہی جاؤں گا کہ آپ کی زندگی سے دور جانے کا وعدہ، آپ کو کبھی اذیت نہ دینے کا وعدہ۔ چہرہ پھیر کر سفید حویلی کی قداوت گیٹ کی جانب دیکھا۔ جانتا ہوں کہ آپ اب تک میری راہ دیکھ رہی ہوں گی، جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے سے، اتنے اچھے سے جتنا آپ خود کو بھی نہیں جانتے۔ چہرہ اندر کی جانب پھیرا اور پھر ایک بوجھل سی سانس خارج کرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جو لکیروں میں نہ ہو تو ہاتھوں میں تھام رکھا ہو تب بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی گاڑی اب تیزی کے ساتھ کچے راستوں پر دوڑتی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس لڑکے کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی موت کو بھی طے کیے بیٹھا تھا۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والے احساسات نے ساری پگڈنڈیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہاشم کے سارے بندے اب کے راستوں کو چھان رہے تھے، گاؤں کی طرف کو جاتے راستے، گاؤں سے باہر کو جاتے راستوں کو۔ وہ بہت پریشانی کے ساتھ ایک ایک کو ہدایت دیتا ہلکان ہونے لگا تھا۔ ہر بڑھتے لمحے اس کا دل خوف سے ایک خوفناک سے شکنجے میں جکڑنے لگا تھا۔ اوپر سے گھر والوں کی بار بار کی کالز نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ابھی بھی نگار کا نمبر موبائل پر جگمگاتا دیکھ کر اس کا چڑھتا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ آنے والے کال کو یس کرتے اس نے موبائل سختی سے کان پر جمایا۔ ماں جی، میں نے کہا نا کہ مجھے بار بار فون کر کے تنگ نہ کرو۔ کر تو رہا ہوں، ڈھونڈ تو رہا ہوں انہیں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ میرا فی الحال دماغ بہت زیادہ گھوما ہوا ہے، مجھے کام کرنے دیں، ابھی دوبارہ فون نہ کرنا، اور اگر کچھ پتہ چلا تو فون کر کے سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا، رکھتا ہوں ابھی۔ اس نے بات سنے بغیر اپنی کہہ کر کوفت سے فون کو کان سے ہٹایا، پھر سامنے سے آتے شہیر کی جانب متوجہ ہوا۔ سرکار، مجھے لگتا ہے اس گاؤں میں نہیں ہے، بلکہ شاید وہ کسی اور جگہ لے جائے گئے ہیں۔ اگر ہمارے گاؤں میں ہوتے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہم اسی گاؤں کے چپے چپے سے واقف ہیں، اور جس نے بھی ایسا کیا ہے ظاہر ہے یہاں اسی گاؤں میں رکھنے کی تجویز پر تو اس نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ وہ بھی آپ کو اچھی طرح جانتا ہوگا، آپ کی پہنچ کہاں تک ہے۔ آپ مجھے اجازت دے تو میں گاؤں سے باہر چھان پھٹک کروں۔ ہاشم نے تھک کر سر اس بات میں ہلایا، گویا اسے اجازت دی تھی۔ پولیس میں رپورٹ کر دی تھی نا؟ جی کر دی تھی۔ کوئی چھان پھٹک شروع کی انہوں نے یا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی ہے؟ وہ اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں سرکار، مگر ان کے بس کا کام نہیں، ہمیں خود کو اسٹینڈ لینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا، دکن پٹی میں درد کی ٹیسیں ابھرنے لگی۔ ہمیشہ جیتنے والوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہار کو سہار نہیں پاتے۔ انسان کو جیت سنبھالنے کے لیے ہار کا عادی ہونا چاہیے، نہیں تو وہ جیت کو سنبھالنے کا ہی اہل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ ایسی بے بسی تو اس نے ساری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی جیسے آج محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے میرا باپ ڈھونڈ کر لا کر دو شہیر، پھر ہمیں ساتھ مل کر کچھ کاموں کو بھی نپٹانا ہوگا۔ جاؤ اب۔ ڈھیلے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اب ادب سے گردن جھکاتا واپس پلٹ گیا۔ پیچھے تھکا سا ہاشم اب تک ویسے ہی آنکھیں موندے کرسی سے سر ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بی جان اور امل دونوں نگار بیگم کے پاس آئی ہوئی تھی۔ جب سے بی جان آئی تھی، نگار بیگم کو خاموش کروانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔
رات سے رو رو کر نگار نے اپنے آپ کو ایک ہی رات میں بوڑھا کر لیا تھا۔ اماں نے ان کی بکھرتی شخصیت کو دیکھ کر افسوس سے سوچا تھا۔ لاؤنج میں بے حد خاموشی تھی، صرف نگار اور کبھی کبھی امیینہ اور شاہزادے کے رونے کی آواز آ جاتی۔ باقی گویا پوری حویلی سے جیسے کسی نے زندگی کھینچ لی تھی ایک جھٹکے میں۔ اسی اثناء میں داخلی دروازے میں سے ارجمن، ناجی اور نفیس داخل ہوئے۔ ارجمن تو آتے ہی نگار بیگم گلے لگ کر بہت روئیں۔ بجائے کسی کو تسلی دینے کے، یہ خاندان کی نام نہاد پرخلوص عورتیں بلا وجہ گلا پھاڑ کر کیوں روتی ہیں؟ اس نے انہیں اس طرح روتے دیکھا تو اس کی اس انداز پر بیزاری سے سر جھٹکا۔ یہ سب جتنا بھی اصلی ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ نقلی ہی لگتا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ نفیس پر پڑی تو اس نے بھی نفرت سے چہرہ ہی گھما لیا۔ اسے دیکھتے ہی گویا اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی تھی۔ ناجیہ سے پچھلی تلخی کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ جو برا لگتا ہے سو لگتا ہے۔ ابھی بھی وہ اسے زہر لگ رہی تھی تو اس نے بلا وجہ اس کے سامنے شہد بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ اس کا انداز تھا ہی نہیں۔ عمل جو نہیں ہے وہ کبھی نہیں بن سکتی۔ اچھی طرح رو دھو کر جب دونوں دیورانیاں جٹھانیاں بیٹھیں تو دوپٹے سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر نگار ایک دم گہرا سانس لے کر بولی، حسین نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ تو کبھی کسی کو جھڑکا ہی نہیں، گالی کبھی نہیں دی۔ میں نے تو کبھی ان کو کسی کے خلاف بولتے بھی نہیں سنا، اور اب ایسے وہ پھپک کر رو پڑی تھی۔ شاہزادے نے ایک گہرا سانس لیا۔ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ دشمنی میں کسی نے اٹھایا ہے بابا کو، مگر یقین کریں چچی، میرے بابا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کبھی انہوں نے تو کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی۔ ملائن کی ایسی جان لیوا دشمنی کہاں سے آ گئی؟ غلط کہہ رہے ہیں، سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسوں کو رگڑ کر صاف کیا تو ساتھ بیٹھی امیینہ نے اسے خود سے لگاتے حوصلہ دے کے جھٹکے میں سب کے سب گویا بکھر گئے تھے۔ بس اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے بھائی صاحب کو اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہاشم کے ہاتھ آ جائے گردن مروڑ کر رکھ دے گا۔ لوگ پتہ نہیں ایسے کام کر کے راتوں کو سو کیسے جاتے ہیں۔ توبہ بھائی توبہ۔ گہرے افسوس سے سر ہلا کر کہا تو عمل کو ان کی بناوٹی انداز سے کوفت ہونے لگی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یہ سب، کس کے ساتھ نہ مخلص تھے، نہ ہی کسی کے غم کسی کی خوشیوں میں دل سے شریک ہونے والے تھے۔ بس جس کے منہ پر ہوتے اسی کی تعریف کر دیا کرتے اور ان کے سامنے انہی کے دشمنوں کو برا بھلا کہہ کر اپنا نمبر بنا لیا کرتے۔ بھلا انہیں اور آتا ہی کیا تھا؟ اب اس سے اس ماحول میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حسین تایا کے لیے پریشان وہ بھی تھی، مگر اس طرح کا وویلا اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کی منحوس نظر کھا گئی ہمارے گھر کو زمانی، خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو۔ نگار بیگم روتے روتے ایک ہی بد دعا دیے جا رہی تھی۔ اسے بے اختیار ان قبلی کے ساتھ سخت سا رویہ یاد آیا۔ کیسی اذیت ناک لفظیں سے وہ اس کی بڑھتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھی۔ طنز اور کسی تیکھے جملے کا موقع ہاتھ سے جانے دینا تو انہوں نے خود کی توہین تصور کر رکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی سوچتی رہی تھی، کیا ہمیشہ نظر بدی ہوتی ہے جو انسان کو اسے حال تک پہنچا دیا کرتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے اعمال ہوتے جو ہمیں گہری تاریک جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو خود کے دشمن ہوتے ہیں۔ ابھی اگر وہ انہیں کہے کہ اپنے اعمال سے توبہ کر لیں اور اللہ کی جانب رجوع کریں تو شاید کوئی راہ نکل آئے، مگر ایسا کہہ کر اس نے خود کا یہاں تماشا نہیں بنوانا تھا، کیونکہ یہ لوگ انگلیاں اٹھانے والے تھے۔ خود کی جانب پلٹ کر آئے، یہ انگلیوں کا دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ جم کر بیٹھی رہی۔ اللہ بس حفاظت کرے میرے بابا کی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے، وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ امیینہ بھی ایک دم سے رو پڑی تو اس نے ترہم سے اس کی حالتوں کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو یوں پلٹ آیا تھا۔ اسی وقت محسن نے قبرستانوں کا دروازہ پار کیا تھا۔ سورج اب کے سر پر چڑھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دستی بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور سر پر پی کیپ ذرا آگے چہرے جھکا رکھی تھی۔ قبرستان کی کچی زمین پر قدم قدم چلتا ہوا سوکھے پتوں کو چرمراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر 3 قبروں کے عین سامنے رک سا گیا۔ تینوں قبروں پر ایک بڑا گھنا سا درخت تھا جس کا گہرا سا سایہ ہر لمحے دھوپ کی جھلستی تمازت سے ان قبروں کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ تھوک نکل کر گھٹنوں کے بل ان قبروں میں سامنے بیٹھا۔ وہ ظالم لوگ تھے بابا، میں نے ان کی ایک دیوار کو گرایا۔ میں آپ کو، ماں کو اور بھائی کو مزید اپنے خوابوں میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بابا۔ مجھے نہیں پتا میں نے گناہ کیا، یہ سب کر کے ثواب کمایا، مگر میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا تھا بابا۔ میں نے بھی ان کو اسی عذاب سے گزارا جس سے پچھلے کئی سالوں سے میں گزرتا آ رہا تھا۔ نوعمر سے جاذبے نظر لڑکا سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تھی۔ ہاتھوں نے سختی سے دستے بیگ کو تھام رکھا تھا اور نظریں قبروں کی کچی مٹی پر جمی تھی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ارجمن چچی، کسی کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ امیینہ نے کہہ کر چہرہ آنسو صاف کرنے کو چہرہ جھکایا تو اسی پل محسن نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔
انہوں نے میرے خاندان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا بابا، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ جانتا ہوں اگر آپ ابھی زندہ ہوتے۔ اس کے بعد بھرائی تھی گلے میں جیسے بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، دل درد سے پھٹنے لگا۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیتے، انتقام کے کسی چکر کا حصہ نہیں بننے دیتے مجھے آپ۔ لیکن بابا اگر آپ ہوتے تو غم ہی کس بات کا تھا؟ بس آپ اللہ سے دعا کریں آپ سب کے تایا جی خیر خیریت سے مل جائے ہمیں، نفیس نے کہا تو سب نے ایک ہی ساتھ گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابا کہ انتقام کے چکر میں کبھی بھی کوئی سروائیور معصوم نہیں بچتا۔ اگر ظالموں کے صفوں میں داخل ہو کر ان کے خاموں کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے تب تک کوئی طاقت ان کے ظلم کو اس زمین پر نہیں روک سکتی، اور میں نے ان کو مزید کسی کو تباہ کرنے سے روکا ہے۔ میں ٹھیک کیا ہے بابا، اس کے لیے مجھے آپ نہیں ڈانٹ سکتے۔ وہ سر جھکائے اب تک بڑبڑا رہا تھا، ایک آنسو بھی لڑک کر اس کی آنکھ سے پھسلا، پھر اس نے ہاتھ میں سختی سے پکڑے دستی بیگ سے خشک سا سرخ گلاب نکالا، آگے بڑھ کر اسے بابا کی قبر پر رکھ دیا۔ چند پر گیلی آنکھوں سے تینوں قبروں کو دیکھی گیا، پھر آہستہ سے بیگ کندھے پر ڈالتا اٹھ گیا۔ ہوا سے زمین پر گرے زڑ سے پتے ایک جکھڑ کی صورت میں اڑ رہے تھے۔ میں ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا بابا، میں آپ کا بہت پاک صاف سا معصوم نہیں بن سکا۔ اس نے آستین سے آنکھیں رگڑی تھی مگر ایک بار پھر مڑ کر سوئی قبروں کو نہیں دیکھا۔ انہیں اسے دیکھنا بہت اذیت دیا کرتا، مجھے انتقام کے چکروں نے معصوم نہیں رہنے دے بابا، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور ماں کو کہیے گا کہ میں ان کی نرم گرم سی آغوش کو اب بھی بہت شدت سے یاد کرتا ہوں۔ دور جاتا لڑکا بار بار آنکھوں میں آئی نمی کو آستین سے رگڑ رہا تھا، خود کو سنبھال بھی رہا تھا، مگر پھر بھی وہ تھا تو ایک نوعمر سا نوجوان، ایک بچہ۔ بھائی سے کہیے گا کہ ان کے چیمپ نے ان کا بدلہ لے لیا۔ وہ مجھے ہمیشہ بزدل کہا کرتے تھے مگر بابا میں بہت بہادر ہوں، کیونکہ میں اس نے ایک پل کو رک کر قبرستان کی جانب دیکھا اور پھر تیز قدم اٹھاتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ میں زندہ ہوں۔ دھوپ کی نرم سی گرمی سارے ماحول کو اپنی زردی میں لپیٹ چکی تھی، اور اسے دور دیکھنے پر بس یہی نظر آتا تھا کہ درختوں کی قطار کے نیچے سے ایک لڑکا دستے بیگ کندھے پر ڈالے بار بار جکٹ کی آستین سے بھیگتی آنکھیں رگڑتا گزر رہا تھا، اور یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ دیکھنے والوں کے دلوں پر کرب کے عظیم لمحات بن کر اترتا تھا یہ منظر۔ ہاشم سرکار، حسین سرکار مل گئے ہیں، شہید نے پوری سانسوں کے درمیان اس کے آفس میں داخل ہو کر بتایا تو ایک جھٹکے سے اٹھا۔ بے یقینی کے ساتھ خوشی اس قدر تھی کہ اسے فی الحال کچھ بھی سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں بابا کا؟ تیز قدم اٹھاتا وہ شہیر کے ساتھ چلتا سب کا ادارہ عبور کر رہا تھا۔ ابھی مراد کا فون آیا میرے پاس، حسین سرکار مل گئے اور وہ انہیں ابھی ہسپتال لے کر جا رہے کیونکہ ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تیزی سے چلتا ہوا ہاشم گویا ایک سیکنڈ کو پتھر کا ہو گیا۔ شہید جو اس کے آگے نکل گیا تھا، اس کے رکنے پر رک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ سرکار مجھے نہیں پتہ اس بارے میں کچھ بھی، ابھی ہم شہر کے اسپتال جا کر دیکھیں گے تبھی ساری صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے والی سکون کی کیفیت یکلختی انکا ہو گئی تھی، اور اب ایک جماعت دینے والا خوف ہاشم کے رگ و روپ میں سرایت کر رہا تھا۔ شہر کی جانب گاڑی کو تیزی سے دوڑاتا وہ جیسے بس حسین کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی چھٹی ہس بتا رہی تھی کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت بہت غلط تھا۔ پگڈنڈیوں پر پھیلا خوف کا سیب اب کیا آہستہ آہستہ شام کی سیاہی میں ڈھلنے لگا تھا۔ امل نے مغرب کی نماز کا وضو کیا، پھر دوپٹہ سر پر درست کرتی گیسٹ روم میں جائے نماز بچھا کر سیدھی ہوئی۔ بی جان، ارجمن، طیب، باقی سب لاؤنج میں ہی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اس وقت سب سے الگ ہو کر اکیلے میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، ایک جانب ہو کر اللہ کو پکارنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔